अनकही असद अली तूर के साथ। واقعی آپ لوگ پرو ملیٹنسی لوگ ہیں؟ فیسیلیٹیٹر جو ہیں یہ سب سے بڑے خطرناک لوگ ہیں. ابھی سنا ڈی جی ایس پی آر بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کہہ رہے ہیں وہ فیسیلیٹیٹر ہیں جو مارے گئے. تو یہ والی جو چیز ہے نا یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور جس کی وجہ سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں. وہاں پر عسکریت پسندی تھی، آپ لوگوں کو ملیٹنٹس نظر آتے تھے جب آپ لوگوں نے ہوش سنبھالا؟ کمانڈر نیک محمد جی جس کا یہ نیوانا کا علاقہ وہاں سے ان کا تعلق تھا. جس کے ساتھ ہمارے ایک فوجی افسر کی پکچر بھی تھی جو بریگیڈیئر کے میجر جنرل تھے، میجر جنرل شوکت سلطان نہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے، سوری، کور کمانڈر تھے ہمارے. وہ افغان طالبان کے لوگ وہاں پہ آپ کو جو آئی ایم یو جو ازبک میں لیے وہ کچھ اور جو تھے یعنی پنجاب سے بھی تھے. تو یہ وہاں پہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جس طرح ہم شام میں آپ باہر بیٹھ کے کافی پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. دو سارے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں افغان طالبان سے آج کل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پاگل ہو، ہم ان کے خلاف یعنی ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ تو ہمارے وہ نظریاتی بھائی ہیں. اگر یہ پاکستانی طالبان نہ ہوتے، یہ افغان طالبان ابھی تو 20 سال لگے ان کو واپس کابل اور افغانستان لینے میں. یہ مزید ہو سکتے ہیں اس کو 10-15 سال لگتے. پھر شروع میں یہ اتنے تتر بتر ہو گئے تھے، ان کا مورال اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا افغان طالبان کا کہ ان میں وہ لڑنا نہیں کہ وہ خود یعنی وہ شوق تھے کہ یہ تو بہت بڑے پیمانے پہ کام ہوا ہے کہ ان کو ریکور کرنے میں بمباری نے بالکل ان کو بھنچکا دیا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا اور ہم کبھی کم بیک کر بھی سکتے ہیں نہیں. ایگزیکٹلی یہی سوچتی ہوں. تو ان کو وہ اعتماد پاکستانی طالبان نے دلوایا. بالکل. امریکی جو تھے 3-4 دفعہ لاک کر چکے تھے ڈرون سے سراج الدین حقانی کو، جو انٹیریئر منسٹر ہیں آج کل اور بہت پرومیننٹ فگر ہے افغان طالبان کا، کہ ہم نے وہاں پہ جا کے ان کو وہ کیا، نکالا وہاں سے انٹیلیجنس. وہ حقانی نیٹ ورک جس کو ایک وقت تک پاکستان کی فوج پر امریکہ الزام لگاتا رہا کہ یہ ہماری ملیٹنٹ آرم ہے، بالکل وہ آج پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف بھرپور طریقے سے وہ سپورٹ دے رہی ہے ٹی ٹی پی کو. یہ حقانی صرف ٹی ٹی پی کو نہیں، یہ سراج الدین حقانی. پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان مخالف گروہوں کو سپورٹ دے رہے ہو. افغانستان پہ یہی الزام لگ رہا ہے. افغانستان کے لوگوں سے جب آپ بات کر لو طالبان جو حکومت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے یعنی افغانستان کے ایک قابض شدہ علاقے میں لڑ رہے ہیں، ہم تو پاکستان میں تو نہیں لڑ رہے ہیں، ہم کوئی پنجاب میں تو نہیں لڑ رہے. افغان طالبان کی نظر میں جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے وہ دراصل افغانستان کے سوریٹو سے ایک مقبوضہ علاقے کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. وہ پاکستان کو ایک قابض ریاست اس کا مطلب ہے مانتے ہیں خیبر پختونخوا یا تک کے ریجن میں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو آزاد کروانا ہے. پاکستان میں ان دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کی جو پالیسی ہے ہماری ریاست کی، وہ ہر آرمی چیف کے ساتھ بدل جاتی ہے. راحیل شریف کہتے تھے ختم کر دیں گے، باجوہ کہتا ہے مذاکرات کریں گے. اس میں یہ باجوہ صاحب نے جو تباہی لائی ہے نا اس ملک میں سیریسلی میں حیران ہوتا ہوں کہ اس بندے نے پتہ نہیں کیا پاکستانی اس کے ساتھ دشمنی تھی کہ اتنا انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا نا. جو مذاکراتی سلسلہ تھا یعنی آرمی چیف تو یہی تھے، جنرل فیس تو وہ کر رہا تھا، اس کو اس کے کریکٹر کا تو سب کو پتہ تھا. تو وہ مذاکراتی سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اب وہ مذاکراتی سلسلے کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا ہم افغان طالبان کو بزور طاقت یہ پالیسی ترک کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ اب جنگ کے بغیر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. ڈو یو تھنک کہ ان کی رجیم کولیپس کی طرف جانے لگ جائے گی؟ کوئی اپرائزنگ ہو سکتی ہے اندر سے؟ ایئر اسٹرائکس ہیں پاکستان نے ماضی میں بھی کیے ہیں، لیکن اس کے لیے گراؤنڈ انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. ایز سچ گراؤنڈ انٹیلیجنس اب نہیں ہے. ہمیں ایک کی بجائے کئی فیکشن سے لڑنا پڑے اور وہ پھر سارے پاکستان پر مختلف انداز میں حملہ آور ہو رہے ہیں. اگر اس طرح معاملات باقاعدہ جنگ کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان میں بھی یعنی یہاں پہ حملے، ہر طرف کے حملے، اس میں خودکش بھی، اس میں باقی بھی وہ ہوں گے. ایک ویو آئے گی. ہاں، اور بڑے پیمانے پہ ہوں گے اور وہ پورے ملک میں ہوں گے. افغان طالبان تو بارڈر کو نہیں مانتے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فرضی لکیر ہے. تو انہوں نے وہ چیز قطر نے ریموو کرائی اور بہت انپریسیڈنٹڈ. یعنی ایک تو یہ کہ ایک ریکگنائزڈ گورنمنٹ نہیں ہے افغان طالبان. دوسرا یہ کہ پاکستان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہیں، یعنی خاص کر جب انڈیا کے ساتھ جو معاملہ ہوا، پھر قطر پہ حملہ بھی ہوا اسرائیل کی جانب سے، تو ہمارے پرائم منسٹر باغ کے وہاں پہ فوراً پہنچ گئے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود بھی یعنی انہوں نے یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ یہ معمولی وہ چیز نہیں تھی کہ آپ نے جملے کا معاملہ نہیں، ایک جملے کا نہیں ہے. یہ آپ کے پورے ریجن کو، دو جو پروونسز ہیں ان کو آپ نے یعنی آپ نے کوشش کی اس کو ڈسپیوٹڈ قرار دینے میں، ڈکلیئر کرنے میں. ان ادر ورڈ اسٹریٹجکلی اگر دیکھا جائے اور فارن پالیسی وائز دیکھا جائے تو قطر
تو افغان طالبان کے ساتھ کھڑا ہوا, اس نے افغان طالبان کا موقف مانا کہ پاکستان کا یہ ڈیورنڈ لائن ہے, یہ بارڈر نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. اور جو افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ اٹک تک کا معاملہ ہے, قطر نے کہا کہ اس معاملے میں سبسٹنس ہے. ہاں بالکل. سہیل افریدی یا ان کے خاندان سہیل افریدی چرچ کے اس میں کاروبار میں ہیں. سہیل افریدی کو میں جانتا ہوں. السلام ناظرین, میں ہوں اسد علی طور اپنے پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں انکہی ود اسد علی طور میں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ایک بہت خاص ایریا کو کور کرتے ہیں, ایکسپرٹ ہیں اس کے. وہ ہے ملیٹنسی, جو دہشت گردی ہے, افغانستان, طالبان, پاکستان کے ایکس ٹرائبل فاٹا ایریاز میں, اس سب پر ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ احسان اللہ ٹیپو محسود موجود ہیں. ان کا تعلق بھی یہ اسی وزیرستان کے ایریا سے ہے. پھر اگین محسود بھی ہیں اسی ایریا میں, ان کی تمام یہ بڑے ہوئے ہیں, انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے. ان سے بات کریں گے, بہت سی چیزوں پر بات کریں گے, جس میں افغان طالبان کو کیا اب ہم کرٹیل کر سکتے ہیں, جو جن ہم نے بوتل سے نکال دیا ہے. ایکس فاٹا ایریاز میں یہ جو ملٹنسی واپس آئی ہے, کیا اس کو ہم لڑ سکتے ہیں, اور ان علاقوں میں فوجی آپریشنز کے بارے میں ایک منفی تاثر کیوں پایا جاتا ہے. اسی طرح سے جو سہیل آفریدی ہیں یا خیبر پختونخوا حکومت ہے, اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے ان ملٹری آپریشنز کے لیے. اور یہ جو اب وادی تیرا اور سارا اور جو نیریٹیوز بن رہے ہیں, کیا یہ نیریٹیوز اس ملٹنسی کو کرب کر سکتے ہیں, اور کیا ہم افغان طالبان کا علاج کر سکتے ہیں. اس سب پر ہم بات کریں گے احسان اللہ ٹیپو محسود سے. احسان, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور احسان کئی سالوں سے, میرے خیال میں 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, نیو یارک ٹائمز کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا ایک ان کا پروجیکٹ ہے خراسان ڈائری, اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور میری جو ملٹنسی کی بالکل بہت ہی کمزور انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن جو تھوڑی سی الف بے بھی میں کبھی اگر لفظ بول لیتا ہوں تو میں انہی لوگوں کے نوٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں جو انہوں نے ٹویٹ کیے ہوتے ہیں احسان کے, یا ایک عامر رانا صاحب ہیں, ان کے آرٹیکلز ہیں, میں ڈاؤن میں پڑھتا ہوں, ان کے ویلاگ سنتا ہوں, تو یہیں سے میں کچھ تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. احسان, آپ تو ہیں بھی اسی علاقے کے, وہیں پر پیدائش ہوئی. مجھے اس طرح سے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو وزیرستان کیا تھا اور آج کیا ہے, ہم یہاں تک پہنچے کیسے, ذرا بتائیے تو صحیح. آپ نے کس وزیرستان میں آنکھ کھولی تھی؟ کیا واقعی جو ہمارے ہاں ایک بڑا ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جی یہ تو ہیں ہی اسی قسم کے, یہ پناہیں دیتے ہیں ان دہشت گردوں کو, تو پھر ان کے ساتھ تو یہی ہونا ہے, کیا واقعی آپ لوگ پرو ملیٹنسی لوگ ہیں, آپ جو پختون ہیں اور خصوصاً محسود جو ہیں, آپ لوگوں کا کوئی اسی قسم کا بیک گراؤنڈ ہے؟ ہاں, ابھی کافی عرصے سے یعنی یہ ٹیگ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مقامی لوگ ہیں ان کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے, یعنی اور اس کو فیسیلیٹیٹرز کا جو یہاں پہ ٹرمینالوجی جو آ گئی تھی, اور خاص کر جب آپریشن ضرب ادب کے بعد رد الفساد جب باجوہ صاحب نے اسٹارٹ کی تھی, تو اس میں اس پہ کافی وہ فوکس کیا گیا تھا کہ فیسیلیٹیٹر جو ہیں یہ سب سے بڑے خطرناک لوگ ہیں. ابھی سنا DGSPR بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کہہ رہے ہیں وہ فیسیلیٹیٹر ہیں جو مارے گئے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اور جس کی وجہ سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے, جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, اور ریاست اس چیز کو سمجھ نہیں رہی. 20 سال ہو گئے ہیں, میرے خیال میں سمجھنی چاہیے تھی اس چیز کو, لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہے. تو میرے خیال میں کوئی انڈرسٹینڈنگ میں ایشو آ رہا ہے, یا دماغی کوئی ایشو لگ رہا ہے. جہاں تک وزیرستان کی بات ہے, آپ کی کیسے وہاں پیدائش, کیا تھا وزیرستان؟ تو وہاں پہ ہمارا یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو تھے تو وہ افغان ریفیوجیز UNHCR, تو اس وقت یعنی وہاں پہ ان کی جاب تھی. وہ پوسٹ USSR انویژن ہوئی تھی, تو اس کے بعد کافی افغان مہاجرین یہاں پہ آئے تھے. ان کا انفلکس تھا افغان مہاجرین کا. ایگزیکٹلی. اور وانا میں بھی اس کا بڑا کیمپ تھا. پھر ٹانک جو ڈسٹرکٹ ٹانک ہے اس کے ساتھ ڈبارہ کا علاقہ ہے, وہاں پہ بھی کیمپس وغیرہ, DI خان میں بھی. تو وہ معاملات دیکھتا تھا. تو ہم یہ کرتے تھے کہ یعنی سردیوں میں ہم سیٹل جو ایریا ہے ڈسٹرکٹ ٹانک کے ساتھ بھی ہماری وہاں پہ بھی زمینیں ہیں, تو وہاں پہ DI خان میں ایجوکیشن کے لیے یعنی ہم پوری فیملی آتی تھی. اور اکثر جو محسود ٹرائب ہے وہ پھر یہی کرتے تھے کہ جن کے پاس تھوڑے بہت بھی ریسورسز ہوتے تھے تو وہ سردیوں میں موو کرتے تھے جو سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہاں پہ خاص کر تعلیم کے لیے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں پورے جو ٹرائبل یعنی ڈسٹرکٹس ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ جو ریشو ہوگا یعنی جو سرکاری آفیسرز, اس میں ملٹری کے بھی ہیں, اس میں سول سروس, یہ جو CSS والے یہ بھی, اور ایجوکیشن کی طرف. اور ہماری جو یعنی صرف یہ نہیں کہ مرد حضرات, جو خواتین ہیں وہ بھی ایجوکیشن کی طرف یعنی بہت زیادہ ان کی انکلینیشن ہے. تو کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے محسود ایریا, وہاں پہ ایگریکلچر پراپر نہیں ہو سکتی کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے, بہت مشکل علاقہ ہے.
تو لوگوں نے زیادہ پھر فوکس رکھا ایجوکیشن کی جانب اور بزنس کی جانب بھی. کراچی میں یعنی کافی ان کے بزنس وغیرہ ہیں اور گلف وہاں پہ بھی ہے. تو ہم جب جیسے یعنی جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی, تعلیم یا بزنس دو مین ان کے وہ انکم کے ذرائع, تو ہم موو کرتے تھے وزیرستان کی جانب. ہر محسود فیملی پھر وزیرستان, وہاں پہ موسم اچھا ہوتا تھا, وہاں پہ بجلی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی. تو ابھی یعنی اس وقت یعنی 9/11 کا میں اگر آپ کو واقعہ بتاؤں کہ, لیکن میں صرف ایک سوال, سوری 9/11 پہ آنے سے پہلے, کیا اس سے پہلے وہاں پر عسکریت پسندی تھی؟ آپ لوگوں کو ملیٹنٹس نظر آتے تھے جب آپ لوگوں نے ہوش سنبھالا؟ کیا وہاں پر کوئی ایسی پالیسی تھی کہ ان کو جوائن کرو یا ان کی عزت کرو, یا یہ آپ لوگوں کے گھروں میں آ کے تب پناہ گزین ہوتے تھے, یا ان کی ایگزسٹنس بھی تھی ویسے؟ نہیں, اس وقت جب یعنی یہ جب تھا تو اس وقت نہیں تھی یہ چیزیں. یعنی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب پہلا وہ جو طالب کے حوالے سے کہ یہ افغان طالب کوئی ہے, وہ بھی 9/11 کے بعد جو مجھے پتا چلا پرسنلی کہ وہ ہمارے ساتھ ایک گاؤں تھا, وہاں پہ ایک یعنی اس کی ڈیڈ باڈی لائی گئی تھی کہ یہ افغانستان میں وہاں پہ لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گیا ہے, تو ان کو یہاں تدفین کے لیے ان کو لایا گیا تھا. کوئی آپ نے فٹ پرنٹ نہیں دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھا تھا وہاں پہ. پرامن تھا علاقہ, پرامن وہاں پہ یعنی مدرسے وغیرہ تھے, لیکن یہ ملیٹنسی والا جو تھا یہ چیزیں نہیں تھی. تبلیغ جماعت جو ہے وہاں پہ ایکٹیو ہے وہ کر دے, لیکن اس میں ملیٹنسی کا کوئی فیکٹر نہیں تھا. مقامی جو لوگ ہیں قبائلی کلچر میں وہ اپنا وہ اسلحہ کیری کرتے تھے. یعنی ہم خود بھی جب بالکل میں خود بھی جب جاتے تھے وہاں پہ تو کلاشنکوف وغیرہ ہم کیری کرتے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ وہ یعنی جو نئے قبائل کے آپس کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, کلچر بھی ہے اس میں کلچر زیادہ ہوتا تھا. یعنی ہماری کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی, لیکن ہم پھر بھی کیری کرتے تھے. ہاں, ایک ینگسٹر ہے اس کی جانب, اور کوشش ہوتی تھی کہ اچھی ہم گن خریدے وہ وغیرہ, وہ کلچر کا حصہ زیادہ تھا یہ چیز. 9/11 کا یہ کہ ہماری جو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں وزیرستان ہم گئے تھے اپنے علاقے میں, تو وہاں پہ وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی. اور میرا جو گاؤں ہے وہ جو مین سڑک ہے اس سے دور ہے, تو جو مین سڑک پہ ایک گاؤں ہے کھڑما اس کو کہتے ہیں, مشہور علاقہ ہے اب مسعود ایریا میں. تو وہاں پہ یعنی ہم گئے تھے, وہاں پہ ہم نے اب کوئی ٹرک وغیرہ وہ چیزیں یعنی اس سے بات کر دی تھی کہ ہم دوبارہ سے ہم موو کر جائیں جو ڈسٹرکٹ ٹانگ کی طرف. تو اور میری بچپن سے ایک کوشش کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ہمیشہ یعنی نیوز پیپر گھر لایا کرتے تھے, تو مجھ میں بھی یہ نیوز کی طرف, یہ خاص کر جنگ نیوز پیپر اخبار جہاں وغیرہ پڑھنے کی ایک تھی اس میں. تو وہاں پہ بھی یعنی جو ریڈیو تو وہ سورس آف انفارمیشن, اس میں یہ BBC کافی اس کا وہ تھا. اور آپ کو یاد ہو کہ BBC کے 2 مین بلیٹن ہوا کرتے تھے, ایک صبح کے وقت اور ایک رات 8 شام کے وقت. تو میں وہ بھی ساتھ لے کے گیا. تو میں اب وہ جو گاؤں ہے ہمارے ساتھ جو ہے جس سے سڑک ہو کے گزرتی ہے, تو وہاں پہ میں یعنی ہم وہاں پہ ایک سرائے ہے کہ وہاں پہ اب ریڈیو پہ خبر آنا شروع ہو گئی کہ امریکہ میں اس طرح کے بڑے طرز کے حملے ہو گئے. تو یہ وہ چیز تھی کہ یعنی میں جیسے واپس گھر پہنچا تو وہاں پہ بھی کہ وہ تو یہ آپ کا ملیٹنسی سے پہلا تعارف تھا کہ اس سے پہلے نہ اپنے ریجن میں اپنے دیکھی تھی نہ کچھ تھا؟ نہیں, پہلے میں نے نہ ریجن میں دیکھی تھی. ہاں, وہ جو ڈرامے یہاں پہ PTV کے جو بنتے تھے وہ کشمیر میں وہ کچھ ڈرامے بنتے تھے بنے تھے کشمیر میں جہاد کا وہ چیزیں ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھی تھی, لیکن وہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ چیزیں نظر آنا اپنے علاقے میں نہیں, وہ نہیں. اور کوئی ڈسکشن کا بھی حصہ نہیں. یعنی وہاں پہ یہ جو ملیٹنسی ہے یہ گھروں میں وہ نہیں جو آپ ڈسکشن کسی ایشو پہ کرتے ہو, یہ اس کا حصہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. تو واپسی پہ یعنی پھر ہم موو کر گئے وہ ڈسٹرکٹ ٹانگ کی طرف, اسکول وغیرہ کھل چکے تھے. تو وہاں پہ یعنی آہستہ آہستہ ودن اے منتھ یعنی ہمیں وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی کہ افغانستان سے جو طالبان ہیں وہ آنا شروع ہو گئے وزیرستان کی جانب, ہاں انہوں نے یہاں پہ پناہ لینا شروع کیا. یہ یعنی امریکہ نے اس وقت حملہ بھی نہیں کیا تھا, اس کو پتہ چلا کہ امریکہ وہ حملہ کر رہا ہے, تو وہ پہلے سے ہی انہوں نے موو کرنا شروع کر گیا, وہ پناہ گاہیں یہاں پر بنانی شروع کر دی. ایگزیکٹلی. تو یہاں اس وقت تو یہ باڑ وغیرہ یہ کچھ نہیں تھا, تو اور نہ وہاں پہ فوج کی اس وقت ڈپلائمنٹ تھی پاکستانی فوج کی, تو یہ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ خبریں ہمیں آتی رہی کہ وہاں پہ تو ایسے طالبان آنا شروع ہو گئے ہیں, یہ سب چیزیں. پھر وہ چھوڑیں, اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ ٹانگ کے فیملیز آ رہے تھے, نہیں اس وقت فیملیز زیادہ نہیں, ویسے یعنی وہ صرف جنگجو کے آ رہے تھے. اور مجھے ایک چیز بتائیے کہ اس وقت کیا آپ لوگوں کے ہاں کیا تشویش پائی جاتی تھی کہ لوگ ویلکم کر رہے تھے یہ جو افغان طالبان آ رہے تھے ان کو؟ اچھا, اس میں یہ تھا کہ ایک تو وہ والا یعنی فیکشن آپ کہہ لیں کہ جو مقامی تھے, لیکن وہ کافی عرصے سے یعنی وہیں پہ تھے, خاص کر جو بارڈر علاقے کے کچھ لوگ افغان طالبان کے ساتھ یہاں سے جا کے وہاں پر لڑ رہے تھے, لیکن کئی سالوں سے وہیں پر کئی سالوں سے وہ فیملیز بھی موو کر گئے تھے. اور وہاں پہ یہ تھا کہ ان کا یعنی وہ 90s میں جب طالبان کی 1994 سے لے کے 2000 تک ان کی حکومت بنی تھی, اس سے پہلے جب انہوں نے وہ لڑائی شروع کی تھی, تو اس وقت یہ لوگ وہاں پہ گئے تھے. اور خاص کر جو بارڈر ایریا کے لوگ تھے جو لائن کہتے ہیں, بالکل یہ لوگ وہاں پہ گئے تھے.
تو وہ ان کی اطلاعات آنا شروع ہو گئی کہ یہ لوگ واپس آ رہے ہیں. تو اور اس کے بعد یعنی آہستہ آہستہ یہ تقریباً مہینے کے اندر جیسے 9/11 کا حملہ ہوتا ہے اس کے بعد یعنی یہ لوگ یہاں اس طرف یعنی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں پھر ہم نے یہاں پہ جو یہ تو اب وزیرستان کی ہم بات کریں یا خیبر پختونخوا کی, اور خیبر پختونخوا کا وہ علاقہ جو انتہائی یعنی ریموٹ قسم کا ہے وہاں پہ, کہ یہاں پہ اسلام آباد, پشاور, لاہور سے بڑے بڑے یہاں پہ کوئی دفاع افغانستان کونسل بنا, جی نورانی صاحب ہوا کرتے تھے, وہ ان کے میرے خیال میں سربراہ تھے, تو سارے سمیع الحق صاحب تھے, انہوں نے پورا ایک کونسل بنایا کہ ہم نے اب دفاع کرنا ہے, اور یہ سارے اس کے سٹیج پہ ہوتے تھے, احمد لدھیانوی. بالکل, اور انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں دیوبند بھی تھے اور اس میں بریلوی حضرات بھی تھے. تو انہوں نے وہ ایک کونسل, تو ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے تھے کہ اس میں ساری پرو کشمیر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز تھیں اور فرقہ وارانہ تنظیمیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان کا وہ جو حکومت طالبان اس کا اب دفاع کرنا ہے, تو وہ چیزیں یعنی ہم نے دفاع پاکستان کونسل بن گئی, دفاع افغانستان کونسل, اس کے بعد پھر دفاع پاکستان سیکنڈ اس کی ایکسٹینشن تھی. تو وہ چیزیں ہم نے دیکھنا شروع کی. اب یہ ہم بات کریں کہ کس طرح یعنی یہ چیزیں میں نے فیل کرنا شروع کی. اور اسی دوران ہمارے جو کشمیر میں کچھ گروپس تھے تو ان کی پریزنس تھی, یہ ڈی اے خان وغیرہ وہاں پہ بھی تھی ان کی. تو اس میں حرکت المجاہدین, اس میں ایک تھی میرے خیال میں جمعیت المجاہدین, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ تھے. نہیں, فضل الرحمان خلیل حرکت المجاہدین والے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جمعیت المجاہدین جو تھی, یہ میرے خیال میں یہ مولانا فضل الرحمان کی وہ تھی, اس کا گروپ تھا, یعنی اس سے وہ ایفیلیٹڈ تھا. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ لشکر طیبہ جو ہے, کیونکہ ہمارا جو ساؤتھ خیبر پختونخوا ہے یہ بہت ہیولی دیوبند ڈومینیٹڈ ایریا ہے, تو لشکر طیبہ کے تھی وہاں پہ پریزنس, لیکن تنظیمی ڈھانچہ مجھے وہاں پہ زیادہ نظر نہیں آیا, کیونکہ یہ اہل حدیث تھے تو ان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں تھی وہاں پر. ایگزیکٹلی. حزب المجاہدین کے کچھ لوگ نظر آتے تھے جو جماعت اسلامی سے جن کا وہ تعلق تھا, وہ بھی دیوبند تھے. ہاں, وہ بھی دیوبند تھے. تو یہ چیزیں وہاں پہ یعنی ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی وہاں پہ ویزیبل ہونا شروع ہو گئے ایک دم سے. یہ لوگ اس ایریا میں بالکل وہ نہیں ہوتا جیسے آپ کہیں پہ غاروں میں اور آپ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو سڑکوں پر نظر آنے لگے ایک دم. بالکل, سڑکوں میں, بازاروں میں, یعنی بازاروں میں یہ اپنے ان کے جو ڈالے شالے ہوا کرتے تھے اس پہ یہ منہ کرتے تھے وہاں پہ, یعنی ان کا انہوں نے بلکہ باقاعدہ دفاتر وہاں پہ بنائے تھے. تو یہ چیزیں شروع ہونا ہو گئی تھی. اور پھر جو تیسری اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ نیک محمد, کمانڈر نیک محمد, جو جس کا یعنی وانا کا علاقہ وہاں سے ان کا تعلق تھا. جس کے ساتھ ہمارے ایک فوجی افسر کی پکچر بھی تھی جو بریگیڈیئر کے میجر جنرل تھے, میجر جنرل شوکت سلطان, نہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے, سوری, کور کمانڈر تھے ہمارے. کیا شاہ تھے, حسین, کیا نام تھا اس کا, میں بھی نام بھول رہا ہوں لیکن آ جائے گا. تو وہ صرف ایک نہیں تھے, وہ تو یونیفارم میں تھے, جو باقی سویلین ڈریس میں تھے وہ بھی تھے, وہ بھی افسران ہی تھے فوج کے حاضر سروس. تو اس کے ساتھ مشہور جو شکی معاہدہ ہوا. تو نیک محمد, اور وہ پہلے تحریک طالبان پاکستان کے امیر تھے نیک محمد. اس وقت تحریک طالبان پاکستان نہیں بنی تھی, تو اس وقت یہ تھا کہ یعنی ایک طرف مسعود طالبان جس کے سربراہ بیت اللہ مسعود تھے, ایک طرف یہ یعنی نیک محمد کا دڑا تھا, ان کی سربراہی نیک محمد وہ کر رہے تھے. نیک محمد کیا وزیر تھے؟ وہ وزیر تھے, وہ احمد زئی وزیر. اور یہ افغان طالبان جو خاص کر نیک محمد ہے وہاں پہ بھی یعنی کمانڈر تھے. کچھ ہے کہ کارغا کیمپ ہے کابل کے قریب کہیں پہ, وہ ان کا انچارج تھا, یعنی ملا عمر نے ان کو بنایا تھا. اور نارتھ وزیرستان میں ہمیں وہاں پہ یعنی یہ گل بہادر اور کمانڈر صادق نور وہ یعنی وہ ایکٹیو ہو گئے. ہاں, ان کے گروپ جو تھے وہ ایکٹیو ہو گئے. اور یہی چیز پھر ہم نے محمد میں دیکھی کہ وہاں پہ یہ جو موجودہ جماعت الاحرار ہے ان کے ایک سربراہ یعنی عمر خالد خراسانی, ان کی جانب سے بھی سوات میں پھر ملا فضل اللہ وغیرہ, صوفی محمد نے پورا ایک لشکر وہ لے کے گیا تھا افغانستان, ماؤں کے بچے مروا دیے انہوں نے. بالکل, وہ وہاں پہ وہ ان بیچاروں کے ساتھ یعنی بہت بڑی تعداد میں ابھی بھی یعنی کافی ایسے ہیں کہ ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. اور یہاں ایک اور جو ہم نے چیز دیکھی کہ یہ تو مقامی طور پہ یہ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے. پھر ہم نے ایک موومنٹ دیکھی کہ لوگ پنجاب سے اور کراچی سے آنا شروع ہو گئے, جس میں بڑے پروفیشنل تھے, ڈاکٹرز تھے, انجینئرز تھے, MBA کر کے وہ یعنی لڑکے تھے, اور کچھ جو پرانی جہادی تھے خاص کر کشمیر میں یا جو روس کے خلاف, جن کا کوئی مدارس کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, جن کا نہیں تھا, تعلیم یافتہ تھے بالکل, لیکن اس سوچ سے انسپائر ہو کے اس طرف آنے لگے, وہ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے. اور اس میں سینئر لوگ بھی تھے اس میں, یعنی وہ تو بعد میں یعنی الیاس کشمیری کا نام
کچھ اور بھی تھے جو القاعدہ کے ساتھ شامل ہو گئے. تو یہ لوگ بھی وہاں پہ آنا شروع. ماویہ بھی تھے میرے خیال میں, جو عصمت اللہ ماویہ, جو ابھی سرینڈر ہے اور یہاں پہ جی بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, بہت اچھی زندگی ان کی, اور جمعے کے خطبے وغیرہ بھی وہ ماشاءاللہ بھی دے رہے ہیں. ہاں وہی تو, وہ تو پنجابی طالبان کے جو گروپ بنا تھے وہ پھر اس کے سربراہ تھے ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں یعنی آنا شروع ہو گئی. اور تو وہ گڈ طالبان ہے ابھی تو, ہاں اب تو وہ لائک طالبان ہے ہی نہیں, اب تو وہ گڈ, اب صرف وہ گڈ ہے. اچھا اینی وہ خوارج کی کیٹیگری میں اب نہیں آتے ہیں. جی ٹھیک. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو مقامی جو ہم نے ایک بلڈ اپ دیکھا, ایک موومنٹس دیکھی کہ وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں, یہ مقامی بھی لوگ اٹھ رہے ہیں. تیسرا جو سب سے اہم تھا وہ تھا جو غیر ملکی, اس میں عرب اور خاص کر جو ازبک, IMU اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے جو لوگ تھے, یہ بھی کافی بڑی تعداد میں نظر آنا شروع ہو گئے. جو سینٹرل ایشین کے تھے, بالکل, جو سینٹرل ایشیا, ازبکستان, تاجکستان وغیرہ کے جو تھے, اور چینی بھی تھے اس میں. ہاں اس میں چینی, وہ سنکیانگ والے بھی تھے اس میں, اور یہ تھے بڑے پروفیشنل, یعنی پروفیشنل فائٹرز کے. یہ اس میں ایسے تھے کہ یہ جو مارشل آرٹس وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں, تو یہ مقامی جو طالبان تھے ان کو بھی یہ ٹریننگ دیتے تھے. اور ان کی ویڈیوز ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پراپر وہ فلمی سین وغیرہ کہ جس طریقے سے وہ یہ کراٹے وغیرہ کیسے یعنی وہ سلوں کو توڑنا ہے, وہ سب چیزیں. تو وہ لوگوں کو اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگی, جس کا امپیکٹ ہمارے اوپر آنا شروع ہو گیا, کہ ایک تو یہ فزیکل ان کا بلڈ اپ شروع ہو گیا, ایک ان کا جو پروپیگنڈا اتنا ایکسٹینسو طریقے سے, اس وقت تو CDs ہوا کرتی تھی کہ ان کی CDs جو تھی وہ ریلیز ہوتی تھی, اس میں یہ حملے دکھاتے تھے کہ, اور اس اپنے ٹریننگ وغیرہ دکھاتے تھے. اس میں جو یعنی آپ فلپائن, برما, جہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوا, کشمیر وغیرہ, ان کی فوٹیجز وہ یعنی اکٹھی کر کے وہ اس میں CD بناتے تھے, اور لوگوں کو وہ کرانے کے لیے کہ یہ لوگوں کو, مقامی لوگوں کو ایک فیل دیتے تھے کہ پوری دنیا میں اسلام انڈر اٹیک ہے. ایگزیکٹلی. اور اب ہمارا کام ہے ہتھیار اٹھا کے ریٹیلیٹ کرنا, ورنہ اس سے پہلے کہ ہمارا ریجن بھی برما یا وہ بن جائے. اور اس میں یہی تھا کہ پاکستان نے ساتھ دیا, اس کا نان نیٹو الائی بنا, جو یہ سب کچھ یہ قوتیں کر رہی ہیں ان کا پاکستان نے تحریک یہ اس کا تو یہ وہ بنا ہے, تو یہ تو بالکل جسٹیفائڈ ٹارگٹ ہے. یہ تو کفر کے ساتھ مل گیا ایک اسلامی ریاست کے خلاف افغان طالبان کی حکومت. تو اس میں یہ سب چیزیں, اور یہ پروپیگنڈا بھی اس میں جو میرے خیال 70 to 80% جو لوگ تھے یہ IMU کے تھے, جو ازبک تاجک سینٹرل ایشین جو تھے, اور القاعدہ کے لوگ. تو مقامی صرف مقامی بھی نہیں, یعنی وہ چیزیں جو تھی اس وقت اسلام آباد میں, باہر کے شہروں سے لوگ آگے تھے. اسلام آباد میں اس وقت یعنی میرے کزنز یہاں پہ, میرے کچھ انکلز وہ سرکاری یعنی افسران تھے, تو ان کے بچے جو تھے وہ یہاں سے ہمیں بتاتے تھے کہ ہاں ہم نے فلاں وہ CD دیکھی ہے, یہاں پہ وہ دکھا رہے ہیں لوگ اور اس کو بیچ رہے ہیں. سیٹلڈ ایریاز میں, وہ سیٹل ایریا میں اسلام آباد تک وہ چیزیں پہنچ چکی تھی. تو پھر تو پورا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, بہت بڑی تعداد میں لوگ جانا شروع ہو گئے وزیرستان کی جانب, یا جو قبائلی باقی اضلاع ہے وہاں پہ بھی, سوات کی جانب ملاکنڈ جو ہے, دیر اپر لور, وہاں پہ بھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ, اور شروع میں یعنی TTP جو بنی وہ تو دسمبر 2007 میں بنی, لال مسجد کے ریئیکشن میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ بنا رہے ہیں. وہ تو 6-7 سال بعد بنی. بالکل. لیکن جو باقی فیکشنز تھے یعنی جو مقامی طالبان جو انڈیپینڈنٹ تھے, یہ آپریٹ کرتے تھے, اور یہ انہوں نے باقاعدہ لڑائی شروع کی ایک طرف پاکستانی فوج کے ساتھ. مشرف نے پھر فوج موو کی وہاں پہ ڈپلائمنٹ, اور دوسری طرف یہی پاکستانی طالبان جو تھے وہ افغان طالبان کی مدد کرتے تھے, یعنی ریکروٹمنٹ میں بھی, اور اپنے فائٹرز بھیجتے تھے افغانستان میں لڑنے کے لیے. اور ہاں, اور پہلے جو خودکش حملہ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ رپورٹس ہے کہ یہ بھی جو اس وقت TTP نہیں بنی تھی, کہ یہ بھی جو یہاں کے مقامی طالبان ہیں انہوں نے لوگوں کو خودکش یعنی ٹریننگ دی تھی, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ امریکیوں کے خلاف جو پہلا خودکش حملہ تھا جب باقاعدہ امریکی انویژن کے بعد, تو یہ بھی یعنی پاکستانی طالبان کے لوگوں نے کیا تھا. تو اسی وقت سے یعنی ابھی جو بات ہوتی ہے کہ یہ یعنی وہ بیڈ طالبان, گڈ طالبان, یا یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں, جس طرح باجوہ صاحب یا جنرل فیض نے کہا تھا کہ یہ تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ اس کو یہ چیز اس وقت سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی. یعنی مقامی طور پہ, میں ایز اے جرنلسٹ بھی نہیں, ہم دیکھتے تھے کہ افغان طالبان اور یہ بالکل ایک ساتھ موو کرتے تھے. یعنی میں ایک مثال دوں, اسپن کہہ رہے غزائی میں ایک گیدرنگ تھی جس میں بیت اللہ محسود بھی تھے, اور اس وقت TTP نہیں بنی تھی, اور اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا. بیت اللہ محسود اور اس کے ساتھ حقانی نیٹ ورک کے ایک بڑے پرومیننٹ قسم کے ملٹری کمانڈر جو کہ حملوں کا انچارج تھا افغانستان میں,
ملا سنگین زدران، یہ بالکل وہاں پہ ایک ساتھ یعنی انہوں نے وہاں سے لوگوں سے وہ ملتے تھے، وہاں لوگوں سے وہ ایک ساتھ اسپیچ بھی کی، موو کرتے تھے، سب چیزیں، جرگے کرتے تھے، ان جرگوں کو ہیڈ کرتے تھے، سب چیزیں وہ کرتے تھے. 3 ایسے لوگ ہیں افغان طالبان کے پرومیننٹ جنہوں نے پاکستانی طالبان کے بننے میں کلیدی کردار ادا کیا. اس میں ملا داد اللہ فرسٹ ٹاپ پہ، جو کہ بہت سینئر، یعنی 90s میں اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جس علاقے کی طرف رخ کرتے ہیں، جس صوبے کی طرف افغانستان میں، تو کوئی اس کو ریزسٹ نہیں کر پاتا. تو وہ جو طالبان نے اس وقت بھی کیپچر کیا تھا افغانستان کو، تو اس میں بہت بڑا جو بڑی کنٹریبیوشن تھی وہ ملا داد اللہ، اور بہت وہ کیا بروٹل تھے بہت، ہاں بہت بروٹل بھی تھی. اس کا ایک پاؤں بھی یعنی وہ بم میں اڑ چکا تھا. تو وہ دوسری جو سب سے یعنی آپریشنل فرنٹ پہ یہ بندہ، آپریشنل فرنٹ پہ دوسرا جو بندہ تھا وہ ملا سنگین زدران، وہ بھی ہر جگہ پہ پاکستانی طالبان کے ساتھ ان کو گائیڈ کرنا، ان کو سب چیزیں بتانا. آئیڈیولوجیکل فرنٹ پہ جو سب سے بڑا تھا، جو کہ صرف پاکستانی طالبان کا نہیں القاعدہ کا بھی تھا، وہ استاد یاسر. ہاں استاد یاسر، جس کا اب افغان طالبان الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پاکستان نے ان کو کیپچر کیا. 2-3 دفعہ اس کی اریسٹ ہوئی تھی، پھر بیچ میں ریلیز بھی ہو جاتا تھا، لیکن پھر وہ اس کا ابھی تک یعنی وہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، سال ہو گئے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. اب وہ ایک دملائی کردار ہے. ہاں وہ اس طرح وہ بنے. تو وہ ابھی تک یعنی ان کے جو آڈیوز بیانات ہیں، ویڈیوز ہیں یا ریٹن مٹیریل، تو وہ ان کو ہمیشہ وہ شیئر کرتے ہیں، چاہے پاکستانی طالبان کے لوگ، القاعدہ کے لوگ، ایون جو داعش کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو شیئر کرتے ہیں. افغان طالبان تو کرتے ہی ہیں. مطلب اتنا ریڈیکل ان کا بالکل نیریٹو، اور اتنا کنونسنگ بھی ہے ملٹنٹس کے لیے. تو یہ جو 3 تھے، استاد یاسر آئیڈیولوجیکل فرنٹ پہ، یہ جو 2 جو تھے ملا داد اللہ اور ملا سنگین زدران، یہ آپریشنل فرنٹ پہ. تو انہوں نے یہ بالکل بیک بون، انہوں نے وہ نہیں آپ کسی بچے کو طریقہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. باقی یہ آپ کے ریجن میں پائے جاتے تھے تینوں، یہیں پہ. یہ میں یعنی 2 کو تو میں نے خود وہ دیکھا ہے، ملا داد اللہ کو اور سنگین زدران کو. یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے بیت اللہ محسود کے ساتھ، یہ بیت اللہ محسود کے، یہ سب کے ساتھ ہوتے تھے. یہ وہ اس طرح کے تھے کہ وہ سب کو یعنی وہ نہیں ہے کہ آپ سب میں ایک ریسپیکٹیبل فگر تھا سب دہشت گردوں میں، ٹھیک، اور سب اس کو ہوسٹ کرتے تھے. اور ان کی رسپیکٹ تو تھی نیچرلی وہاں پہ. اور القاعدہ کے لوگ یہاں پہ وہ تو سب پیرانا یہاں پہ شروع ہو گئے. اس میں جو بڑے طرز کے حملے ہوئے، یعنی وہ جو بیت اللہ محسود کا فیکشن تھا، تو انہوں نے ایک علاقہ ہے وہاں پہ، تو وہاں سے پوری ملٹری کانوائی جو تھی وہ موو کر رہی تھی. تو انہوں نے اس کو ہاسٹیج بنا لیا، 100 سے زیادہ کہ پتہ نہیں 200-300 کے قریب، ہاں سولجر سے. باقاعدہ انہوں نے اس کی ویڈیو بھی ریلیز کی، اور وہ انہوں نے کچھ دن ان کے پاس سے، تو انہوں نے وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کیا، ہمارے کچھ لوگ یا آپ اس کو ریلیز کر پاؤ گے. تو وہ ڈیل ہوئی بھی ہے. اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات کہ اسی دور میں خلیل حقانی صاحب، ابھی جب طالبان کی حکومت آئی تو وہ اس میں ریفیوجی منسٹر تھے. پھر داعش کے ایک حملے میں یعنی ان کو ٹارگٹ کیا گیا مسجد میں، if I'm not wrong. ہاں بالکل. تو وہ خود یعنی ان کا ایک انٹرویو جو پرو طالبان میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے وہ ایک ڈاکومنٹری ٹائپ ہے، انہوں نے اس کو ریلیز کیا. تو اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں جب پکڑا گیا تو بیت اللہ محسود نے اتنے پاکستانیوں کو اغوا کیا، اور اس کے بدلے میں مجھے رہائی. تو انہوں نے پاکستانی فوجوں کا اغوا کیا، انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ خلیل حقانی کو ریلیز کرواؤ گے. تو انہوں نے ہم نے یعنی میں اس طرح ریلیز ہوا، ورنہ میں پاکستانی فوج کی اس میں تھا. مطلب کلیئرلی پاکستانی ملٹنٹس جو تھے، طالبان جو تھے پاکستانی سائڈ کے، وہ افغان طالبان کو ایڈ کر رہے تھے، ان کے گرفتار لوگوں کو رہا کرواتے تھے، ان کو شیلٹر دیتے تھے، ان کو ایون کے ریکروٹمنٹ دیتے تھے افغانستان میں اٹیکس لانچ کرنے کے لیے، انکلوڈنگ سوسائڈ بمبرز جو ہیں وہ بھی. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد یعنی جب میں نے میڈیا جوائن کیا تو ہم جیسے وہاں پہ جاتے تھے، تو وہاں پہ جب انٹرویو کرتے تھے سینئر کمانڈر سے، تو ان کے ساتھ جب انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، تو وہاں پہ آپ کو افغان طالبان کے لوگ، وہاں پہ آپ کو جو IMU جو ازبک میں لیے وہ کچھ اور جو تھے یعنی پنجاب سے بھی تھے. تو یہ وہاں پہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جس طرح ہم شام میں آپ باہر بیٹھ کے کافی پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، 2 سارے بیٹھے ہوتے ہیں. اور میں اگر کسی وقت بھی آپ کے گھر پہ آ جاؤں، میں ناک کروں تو آپ مجھے اندر آنے دو گے، یعنی وہ جو قریبی آپ کا تعلق ہوتا ہے. تو وہ بھی وہاں پہ آتے جاتے تھے وہاں پہ، اور آپ انٹرویو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہاں پہ کون کون آ جا رہا ہے. بالکل، وہ کیا افیلیشن ہے، وہ خود انٹروڈیوس کرواتے تھے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، بڑے فخر سے. تو ایک جرنلسٹ یعنی میں تقریباً مہینے میں ایک دفعہ وہاں پہ یعنی انٹرویو کرنے کے لیے میں جاتا تھا. تو مجھے سب چیزیں میرے سامنے یعنی وہ آیا تھی کہ یہ کتنا قریبی ان کا تعلق ہے، اور میرے لیے کوئی انہونی بات نہیں تھی. مطلب آپ کو کم از کم کلیئرٹی تھی
کہ جو ہمیں یہاں پہ نریٹو بیچا جا رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ انڈین سپانسرڈ ہے اور افغان طالبان گڈ طالبان ہے وہ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جھوٹی الوژن کریٹ کی گئی تھی اور ہماری ریاست نے کی, ہماری قوم کو کنفیوز رکھا 2 دہائیوں سے زائد, اور اب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. بالکل, حالانکہ آپ لوگ 20 سال پہلے بھی جانتے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ہر مقامی جو بھی بندہ تھوڑی سا بھی وہ سینس رکھتا ہو نا, بیچارہ ان پڑھ کیوں نہ ہو, وہ اگر آپ ان سے بھی پوچھتے نا کہ نہیں آپ تھوڑا سا بتائیں یہ کون ہے یہ, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب یعنی اب پاکستانی طالبان ہے جو افغان طالبان کے لیے لڑ رہے ہیں. یعنی پاکستانی طالبان نے ایک طرف پوری جو پاکستان ملٹری تھی, امریکہ کا بہت پریشر ہے پاکستانی فوج پہ کہ یہ جو افغان طالبان ہے یا یہ القاعدہ وغیرہ جتنے بھی جو ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئے ہیں, تو آپ ان کے خلاف آپریشن وہ لانچ کریں. تو مشرف نے کئی دفعہ کوشش کی, شکائی معاہدہ اسی بات پہ ہوا تھا, یعنی نیک محمد کے ساتھ. تو اس میں یہی تھا کہ یہ جو مقامی جو ہیں یہ جو غیر ملکی ہیں, خاص کر ازبک وغیرہ وہ زیادہ تھے وہاں پہ, القاعدہ کے بھی تھے, کہ یعنی ان کو آپ یہاں سے نکالو گے, اگر ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے ہم بھی سپورٹ دیں گے, لیکن ان کو آپ یہاں پہ نہیں رکھنے دو گے. معاہدہ ہوا, لیکن وہ پاگل ہیں کہ وہ اس کو وہ ابنڈن کرے. جس طرح ہم افغان طالبان سے آج کل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں, تو وہ کہتے ہیں کہ پاگل ہو, ہم ان کے خلاف یعنی ان کے خلاف ایکشن لیں, یہ تو ہمارے وہ نظریاتی بھائی ہیں, یہ تو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. اور اس میں حقیقت بھی ہے. میں سیریسلی یہ بالکل یعنی اس کے ساتھ یعنی دعوے کے ساتھ وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ پاکستانی طالبان نہ ہوتے, یہ افغان طالبان ابھی تو 20 سال لگے ان کو واپس کابل اور افغانستان لینے میں, یہ مزید ہو سکتے ہیں اس کو 10-15 سال لگتے. یہ کیونکہ جس وقت ان پہ حملہ ہوا, ان کی لیڈرشپ جو تھی یہ تو بہت جلدی ان کی حکومت ٹاپل ہو گئی, یہ ساری یعنی بھاگ گئی, اور اس حد تک بھاگی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑا, کیونکہ امریکی جو انویژن تھی وہ تو یعنی صرف اکیلا یو ایس بھی نہیں تھا, پورے نیٹو کنٹریز پورا ایک الائنس بنا تھا. تو یہ آگے ہماری طرف کچھ ایران کی طرف بھی گئے تھے. تو یہاں پہ جو پاکستانی طالبان ہیں, انہوں نے ایک تو ان کو ریفیوج, پھر ان کو یعنی ایسے وہ رکھا یعنی سیکیور رکھا کہ پاکستانی فوج اگر کوئی وہاں پہ ایکشن لیتی تو یہ سب سے آگے پاکستانی فوج کے ساتھ بھی یہ پاکستانی طالبان کے لوگ لڑتے. پھر شروع میں یہ اتنے تتر بتر ہو گئے تھے, ان کا مورال اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا افغان طالبان کا کہ ان میں وہ لڑنا نہیں, کہ وہ خود یعنی وہ شوق تھے کہ یہ تو بہت بڑے پیمانے پہ کام ہوا ہے, کہ ان کو ریکور کرنے میں بمباری نے بالکل ان کو بھنچکا دیا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا, اور ہم کبھی کم بیک کر بھی سکتے ہیں نہیں. ایگزیکٹلی یہی سوچتی ہوں. تو ان کو وہ اعتماد پاکستانی طالبان نے دلوایا سیکیورٹی کے ذریعے کہ ہم تمہیں سیکیور کریں گے, پریشان نہ ہو, اور اب ہم تمہیں ایڈ کریں گے واپس جا کے اٹیکس لانچ کرنے میں, اور افرادی قوت بھی دیں گے, خود کچھ بمبار بھی دیں گے, اسلحہ بھی دیں گے, پیسہ بھی دیں گے. اور یہاں پہ جو آپ لوگ آئے ہو یعنی پاکستان میں, تو یہاں پہ بھی کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے, یہاں پہ ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. پاکستانی فوج ان کیس اگر کچھ یہاں پہ ایکشن لیتی ہے, لٹرلی مطلب پاکستانی طالبان نے باقاعدہ ان کی بحالی کا کام کیا. بحالی یہ اگر نہ ہوتے نا تو 10-15 سال یا 20 سال ہو سکتے ہیں مزید ان کو لگتے, اور ہو سکتا ہے وہ بھی نہ کبھی بھی نہ آ سکتے. بالکل, یا ہو سکتا ہے کبھی بھی نہ آ سکتے, یا ہو سکتے ہیں جو بڑے بڑے آج کل سینئر لیڈرز ہیں یہ بھی کوئی اس میں زندہ نہ ہوتا. تو یہ انہوں نے بالکل اس طریقے سے سیکیور کیا یہ پاکستانی طالبان. اس وجہ سے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو تو پھر بالکل یہ چیز عجیب سی لگتی ہے کہ یہ یعنی آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہو کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لو. وہ اگر آپ اسلامی تعلق نکال بھی لو, وہ نہیں ہے آئیڈیالوجیکل تعلق, ویسے بھی علاقائی تعلق وہ دیکھ لیں, کوئی بندہ آپ کے ساتھ اتنا اگر احسان کر لیں کہ ایسے موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو, آپ کی زندگی بچائے, آپ کی جان و مال, آپ کی پوری فیملی کو اگر وہ بچائیں اور آپ کو واپس اقتدار میں پہنچائیں, بالکل آپ کہیں گے کہ میں اس کو میں پاگل ہوں کہ اس کو وہ کر لوں. تو یہ چیزیں جو تھی یعنی قبائلی علاقے میں وہ سب کو پتہ تھا کہ یہ کتنے ایک دوسرے کی قریب ہیں, لیکن ہماری ریاست جو تھی انہوں نے اپنا وہ یعنی اپنے ذہن میں ایک وہ امیجنری وہ ایک خاکہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ایسے فلاں جو ہے یہ ایسا ہوگا, یہ فلاں ایسا ہوگا, اور جو گراؤنڈ میں چیزیں ہو رہی تھیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ اشرف غنی اور یہ جو حامد کرزئی ہیں یہ تو پرو انڈین ہیں, اور یہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں, انڈین را اور افغانستان کی جو ایجنسیاں این ڈی ایس وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. حالانکہ جب 2021 میں ٹیک اوور ہوا تو ان کی جو پاکستان طالبان کی لیڈرشپ تھی, اس کے میجورٹی لوگ جیلوں سے اس وقت فرار ہوئے جو انہوں نے اشرف غنی نے اور حامد کرزئی نے جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے. تو اگر وہ ایڈ کر رہے تھے تو ان کی جیلوں میں کیا کر رہے تھے؟ اس میں یعنی ملا فضل مطلب ہم نے کمپلیٹلی ایک جھوٹا نریٹو اپنی قوم کو بیچ کے کنفیوز رکھا. ہم نے ان کو انڈیا کے
اس پہ لگایا ڈاکے میں رکھا, ڈال دیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ سپورٹ افغان طالبان دے رہی تھی TTP کو. فضل اللہ جو تھا یہ آپریشن ضرب عضب کے بعد یا جو رائے راست کے بعد سوات میں رائے نجات کے بعد یہ لوگ موو کر گئے تھے TTP کے, گل بہادر کے لوگ بھی افغانستان. فضل اللہ کو اشرف غنی کی حکومت تھی, وہاں پہ اشرف غنی گورنمنٹ نے یہاں پہ باقاعدہ کال کر کے ان کو انفارم کیا گیا کہ ہم نے آپ کے موسٹ وانٹیڈ بندے کو مارا ہے. APS کا جو ماسٹر مائنڈ تھا خلیفہ عمر نارے, جس کے پیچھے پوری ریاست یعنی وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے ہاتھ آ جائے, ان کو بھی وہاں پہ انہوں نے مار کے دیا. اشرف غنی یعنی آپ کو انفارم کیا کہ ہم نے ان کو ٹارگٹ کر لیا. امریکی کرتے تھے لیکن اشرف غنی حکومت تو اشرف غنی کی تھی. کچھ اور بھی بہت سینئر رینکنگ جو پاکستانی طالبان کے آفیشلز تھے, جس کے پیچھے یعنی پاکستانی فوج بھی 20 سال سے لگی ہوئی تھی یا 18 یا 15 سال سے, امریکی بھی لگے ہوئے تھے, تو وہ بھی افغانستان میں اشرف غنی کی گورنمنٹ میں یعنی وہاں پہ انہوں نے مار کے دیا. ہاں مارے گئے سارے. میں یہ جو یہاں پہ کہتے ہیں ویسے ہم نے کوئی ایک افغان طالبان کو نہیں اس طرح سے مار کے دیا پاکستانی طرح, ہاں ٹھیک, ہم نے تو نہیں. وہ ایون کہ بیت اللہ محسود یا وہ دیگر بھی مارے گئے, وہ بھی امریکی ڈرون میں مارے گئے. امریکی میں, وہ سب امریکی میں. ٹھیک ہے, نیک محمد امریکی ڈرون میں مارا گیا, بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود, ملا فضل اللہ, یہ سارے امریکی ڈرون میں مارے گئے. اس میں اب ریسنٹلی جو انہوں نے وہ مارا ہے اس مفتی مزاحم قاری امجد, تو یہ یعنی آپ کی جو 20-25 سالہ یا 22 سالہ جو جنگ ہے اس میں سب سے ٹاپ رینکنگ جو ہے یہ اس بندے کو انہوں نے کہ یہ سینئر رینکنگ طالبان کا وہ تھا, انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا. باقی تو ساری امریکیوں نے وہ مار کے دیا. اب اس میں جو انڈیا کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ انڈیا نے پروکسیز کے ذریعے یعنی ہمیں وہ ہمیشہ سے ہمیں کبھی وہ بلوچ جو ملیٹنٹس ہیں یا TTP وغیرہ, انڈیا نے جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, انڈیا نے آپ کو ٹریپ ایک اور طریقے سے اصل میں کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ ایک خوف کریٹ انہوں نے کیا, اور یہاں پہ یہ نریٹیو ہماری میڈیا نے بنایا. اس ملک کے ساتھ یا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, اس میں پاکستانی میڈیا جو ہے یہ 100% انوالوڈ ہے. جھوٹا نریٹیو بنانے میں لوگوں کو یعنی گراؤنڈ ریئلٹیز کا کچھ نہیں پتا. یہاں پہ ان کو مین سٹریم پہ بٹھا کے 24/7 ان سے یہ فضول قسم کا اس طرح نریٹیو بنا کے جو اصل وہ ہے چیز یعنی اس پہ کوئی فوکس نہیں تھا, اور پوری قوم کے ایک غلط اس پہ لگا دیا کہ یہ تو فلاں کر رہا ہے. تو اس وقت انڈیا نے جو آپ کو ٹریپ کیا یہ صرف پراکسیز کے ذریعے نہیں, بلکہ اصل میں جو میرے مطابق وہ ٹریپ کیا وہ یہ کہ انہوں نے آپ کے ذہن میں ایک خوف بٹھا دیا کہ ہم تو اشرف غنی جو گورنمنٹ ہے یا احمد کرزئی گورنمنٹ ہو اس کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں, اور ان کو NDS کو ہم چلا رہے ہیں, اور یہ جو TTP کو ہم ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہیں, ہم ان کو ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں. اور یہاں پہ یعنی فار ایگزامپل یہاں پہ 20 سال تک یہ نریٹیو چلایا گیا کہ افغانستان میں پتہ نہیں 15 کہ 20 کے قریب وہاں پہ انڈین کونسلیٹس ہیں. پرسوں میرے ساتھ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نام نہیں لوں گا, بڑے آج کل وہ بھی ہر چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ 70 کے قریب کونسلیٹس تھے افغانستان میں. 70 تو صوبے نہیں ہے یعنی افغانستان کے, ان کے بھی 4-5 جو تھے وہاں پہ تھے یا زیادہ 7 ہوں گے, اور پاکستان کے بھی اتنے ہیں وہاں پہ. تو یہ نریٹیو یعنی انڈیا کو اتنا ایگزیجریٹ کر دیا, مفت میں انڈیا کریڈٹ لیتا رہا, اور انڈیا تھوڑا سا بھی اگر افغانستان کے ساتھ کوئی وہ کرتا یعنی کوئی انگیجمنٹ ان کی ہوتی تو یہاں پہ ان کو بالکل ایز اے ڈکلیریشن آف وار اس کو لیا جاتا, جو کہ ہماری بے وقوفی تھی اس وقت. ہمیں کیا کہ ہمیں ہمارے ذہن میں یہی تھا ریاست کے ذہن میں کہ یہ تو انڈیا کر رہا ہے. تو جو اصل لوگ تھے, جو اصل ٹارگٹ تھا اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے, وہ تھے افغان طالبان. اور افغان طالبان نے 20 سال تک آپ کو استعمال کیا. یہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے یوز کیا, انہوں نے آپ کو استعمال کیا, آپ سے اسٹریٹجک ڈیپتھ انہوں نے لی, اور جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہم چاہتے تھے بنیادی طور پہ وہ افغان طالبان نے لی, وہ انہوں نے لی. 20 سال تک انہوں نے لی, انہوں نے ایسے بھرپور طریقے سے آپ کو استعمال کیا, ایسے انہوں نے استعمال کیا کہ آپ کی سوچ ہے. یعنی کچھ کریڈیبل لوگوں سے میری بات ہوئی, ان میں وہ یعنی ریٹائرڈ آفیشیل بھی ہیں جن کی وزیرستان وغیرہ اس ریجن میں ان کی ڈپلائمنٹ بھی تھی, وہ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ امریکی جو تھے 3-4 دفعہ لاک کر چکے تھے ڈرون سے سراج الدین حقانی کو, جو انٹیریئر منسٹر ہیں آج کل اور بہت پرومیننٹ فگر ہے افغان طالبان کا, کہ ہم نے وہاں پہ جا کے ان کو وہ کیا, نکالا وہاں سے انٹیلیجنس کہ وہ آپ ہم نے اس کو بھگایا کہ یہ آپ لاک ہو چکے ہو, کیونکہ ان کی کوارڈینیشن تھی. میران شاہ میں بھی, وانا میں بھی امریکی ڈرون اٹیک سے پہلے ان سے کوارڈینیٹ کرتے تھے کہ ہم بالکل اس ایریا میں اٹیک کریں. بالکل. اس کے بعد امریکیوں نے پھر بند کر دیا. آپ اگر وہ دیکھیں نا یہ اسامہ بن لادن آپریشن, تو اس میں ایک چیز جو بار بار کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو ہم انفارم کر دیں, تو رپورٹ سے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے خود کہا کہ نہیں ان کو انفارم نہیں کرنا, ورنہ بھگا ہی نہ دیں. بھگانے کا نہیں, لیکن یہ نا اس کے ذہن میں تھی یہ چیز. مطلب جیسے ماضی میں ہم سراج الدین حقانی وغیرہ کو جب ڈرون اٹیک کرنے آ رہا تھا, ٹارگٹ کر چکا تھا,
لاک کر چکا تھا تو ہماری انٹیلیجنس نے اس کو نکال دیا. ہاں ان کو کہ یہ تو ہمارے ایسٹس ہیں. چلے اگر آپ کے ایسٹس ثابت ہوتے تو پھر تو بالکل آپ کرتے, لیکن جیسے وہاں پہ انہوں نے چیز سنبھالی, حکومت سنبھالی, تو سب سے زیادہ جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ ہسٹوریکلی جو دی ہے پچھلے 20 سالوں میں بھی, ملا سنگین زدران کی جو میں نے بات کی, یہ اس کا کمانڈر یہ حقانیوں نے کی. تو ابھی جو سب سے زیادہ سپورٹ یعنی یہ خود ہمارے جو آفیشیل کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ حقانی دے رہا ہے, وہ ملا یعقوب بیچارہ جو ہے وہ ویسے بدنام ہے. ایک سیکنڈ مجھے تھوڑی سی ذرا ادھر سے, بڑی اہم بات ہے آپ جو کر رہے ابھی, میں ذرا چاہوں گا تھوڑی ذرا کلیئرٹی سے ہم یہ بات کریں تاکہ ویورز کو سمجھ آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ٹی ٹی پی جو دہشت گردی پاکستان میں کر رہی ہے پچھلے 3-4 سال سے جب سے افغانستان میں طالبان کا واپس قبضہ ہوا ہے, تو ان کو اصل جو سپورٹ ہے وہ حقانی کر رہے ہیں, وہ حقانی نیٹ ورک جس کو ایک وقت تک پاکستان کی فوج پر امریکہ الزام لگاتا رہا کہ یہ ہماری ملیٹنٹ آرم ہے. بالکل وہ آج پاکستان کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف بھرپور طریقے سے وہ سپورٹ دے رہی ہے ٹی ٹی پی کو. ٹی ٹی پی کو یہ حقانی, صرف ٹی ٹی پی کو نہیں, یہ سراج الدین حقانی اور یہ خلیل الرحمان حقانی وغیرہ, حقانی جو خلیل تو ہمارا کیا سوچ یہ سراج الدین حقانی فیکشن یہ سپورٹ دے رہی ہے ان کو. صرف ٹی ٹی پی کو بھی نہیں, کچھ اور بھی فیکشن ہے پاکستانی طالبان کو, حافظ گل بہادر گروپ, حافظ گل بہادر, کچھ اور بھی ہیں. اور یہ چیزیں اتنی یعنی آبویس ہے, اتنی یعنی ایک تو یہ کہ آپ اس پہ ریسرچ کر لو, کوئی انویسٹیگیٹ کر لو, کہ عام اگر کوئی بندہ اس پہ تھوڑا سا بھی فوکس رکھے نا, کہ ان کے پروپیگنڈا میں یہ چیزیں یعنی وہاں پہ آپ کو سینئر جو پاکستانی کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوں گے, ان کے ساتھ وہ سب معاملات جو کرتے ہیں, جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ کرتے ہیں. ملا یعقوب کی جو میں نے بات کی, یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہے. ملا یعقوب بیچارے کو جس طریقے سے یہاں پہ بدنام کیا گیا ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, ملا عمر کے بیٹے ہیں, جی جی, جو وزیر دفاع ہیں, بالکل, جو بھی سو کال یہاں پہ افغان ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے یا ملیٹنسی ایکسپرٹ, آپ ان سے پوچھیں تو کہ یہ سب کچھ ملا یعقوب کر رہا ہے, ملا یعقوب کر رہا ہے. ملا یعقوب کیوں یہاں پہ اتنا وہ یعنی ناپسندیدہ شخصیت ہے ایز کمپیئر ٹو حقانی, سراج الدین حقانی. اور حقانی کے بارے میں آپ کو یہ یعنی آپ کو امپریشن ملے گا کہ نہیں یہ تو ہمارا ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا ہے, لیکن اب وہ اخونزادہ کی وجہ سے جو امیر ہیں بالکل وہ بے بس ہو گئے ہیں. یہ اتنی فضول بات ہے, میں یہ مکمل جھوٹ ہے, مطلب یہ بالکل کہ یہ جو ہے ایک اور دھوکہ ہے وہ جو پاکستانی عوام کو, بالکل اس میں دھوکہ ہے, اور یہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, ایک تو عوام کو بھی لیکن خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. جو وہ ڈیفینس منسٹر ملا یعقوب, اگر بارڈر پہ کلیشز ہوتی ہیں یا پاکستان کی جانب سے وہاں پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو کیونکہ وہ وزیر دفاع ہے تو وہ آتھورائز کرے گا کہ آپ پاکستان پہ حملہ کر لو. ان کی یہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے خلاف. باقی جو ٹی ٹی پی یا جو باقی فیکشن ہے پاکستانی طالبان کے, ان کے پیچھے جو بندہ جو شروع سے سپورٹ دے رہا ہے وہ آپ کا حقانی ہے. اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی, یعنی یہ والا جو پرسیپشن کہ نہیں اگر ان کیس افغانستان میں ریجیم چینج کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو ہمیں اس یعنی حقانیوں کو تھوڑی سی یعنی سپورٹ دینی چاہیے. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ہم کندھار کے ان ہاؤس طالبان میں تبدیلی لگانے کے لیے انہی حقانیز کو سپورٹ کریں, بالکل, جو 20 سال نہیں, ابھی تو 25 سال ہو گئے ہیں اس سے آپ کو وہ مار رہے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے احسان, یہ ابھی جو آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ فلپ سائڈ دکھائی, اب بھی اگر یہ حقانی سب کچھ کر رہے ہیں وہاں پر آپ کے ریجن میں, یہ وہ کیوں کر رہے ہیں, ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ میں پچھلے دنوں عامر رانا صاحب کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, انہوں نے بھی اس بارے میں ہنٹ کیا کہ جو آپ کے علاقے میں جو اسمگلنگ یا دیگر کوئی اگر ایلیگل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ حقانی ہی چلاتے ہیں, اور اس کے لیے ان کو آپ کے ایریے میں لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں ہونے دینا, ادروائز وہ کیسے وہ تمام ہر قسم کا کاروبار کریں گے؟ از دس ٹرو یا یہ نہیں؟ میں آنیسٹلی اس کے ساتھ میں خود وہ ایگری نہیں کروں گا. وہاں پہ یعنی پوری دنیا میں یعنی جو ریونیو جنریشن کے جو سورسز ہوتے ہیں تو اس میں اسمگلنگ بھی, اس میں ڈرگ اسمگلنگ, اس میں ویپنز وغیرہ, باقی جو چیزیں ہیں یعنی ایسی چیزیں بھی کہ اس میں کپڑا بھی ہو سکتا ہے, اس میں الیکٹرانکس بھی, گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں ایون جو مویشی ہیں جو لائف سٹاک ہیں ان پہ بھی, اور اس میں یعنی یہ سب آئل جو ہے یعنی ان پہ بھی. اور افغان طالبان نے یہ کیا بھی ہے, نیٹو سپلائی جب یہاں سے جاتی تھی تو وہ ان سے ٹیکس لیتے تھے یا آگے پیچھے وہ ان سے بھی کافی پیسہ وہ بالکل وہ ریز کرتے تھے. تو وہ نہیں, اس میں یعنی ایک چیز جو ہم ہمیشہ اگنور کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ ایک نظریاتی تعلق,
آپ اس کے نظریے کو کرٹیسائز کر لو, آپ اس کو غلط کہہ لو, وہ دوسری بات ہے, لیکن نظریاتی تعلق ہے. یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. حقانیز اور یہ حقانیز اور یہ اور القاعدہ ہو سکتا ہے کوئی, یعنی فار ایگزامپل برطانیہ سے بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لڑکے یہاں پہ آ کے ٹی ٹی پی جوائن کر کے یہاں پہ امریکیوں کے خلاف لڑتے تھے. یہاں پہ انہوں نے وہ مارے گئے, یہاں پہ امریکی ڈرونز میں مارے گئے. امریکی ایک نیشنل آ کے یہاں پہ القاعدہ جو سینٹرل ہے ان کا وہ ترجمان بن جاتا ہے. تو یہ جو نظریاتی تعلق ہے, آپ صرف اسلامک اسٹیٹ جو سینٹرل ہے عراق اور سیریا میں جو انہوں نے سو کالڈ خلافت کا اعلان کیا تھا, تو اس میں کتنی بڑی تعداد میں ویسٹرن, یعنی اس میں لڑکیاں تھیں, خواتین جو تھی وہاں سے آ کے انہوں نے جوائن کیا اور وہ وہاں پہ یعنی لڑتے ان کے خلاف جو بھی ان کی حکومتیں تھی. تو یہ جو نظریاتی تعلق ہے ہم اس کو ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ یا انڈرمائن کرتے ہیں, یہ بہت مضبوط ہیں ان کے بیچ میں. اور یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے افغان طالبان کبھی ٹی ٹی پی کے خلاف وہ ایکشن نہیں لیں گے. وہ اس کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں. اپنا جو ان کا ایمریٹ کا کانسیپٹ ہے یا خلافت کا کانسیپٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی کا حصہ ہے. اچھا, جو ان کا یہ افغانستان کا ایک اپنی عمارت کا جو کانسیپٹ ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ اس قسم کا ہے جس طرح داعش کا تھا کہ پوری دنیا میں ہم نے خلافت قائم کرنی ہے؟ افغان طالبان کا بھی کیا اسی قسم کا نظریہ ہے, یا اگر پوری دنیا میں نہیں تو کیا وہ پاکستان کو وہ ملک سمجھتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اپنے چیپٹر کو اب ایکسٹینشن دینی ہے, یہاں پر ایکسپورٹ کرنا ہے اور امپوز کرنا ہے؟ اس کا تو خلافت کا نظریہ ہے کہ مسلم جو دنیا ہے یہاں پہ ہم نے خلافت وغیرہ. لیکن افغان طالبان کا جو ہے انہوں نے ابھی بھی چیزوں کو کنفائنڈ رکھا ہوا ہے, یعنی عمارت اسلامی افغانستان ہے وہ, یعنی عمارت کو افغانستان تک انہوں نے محدود رکھا ہوا ہے. ایک نہ پاکستان کا جو ایشو ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ کہ پاکستانی طالبان, آپ اگر افغان طالبان کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کیوں, بہت آبویس طریقے سے آپ ان کو وہ سپورٹ دے رہے ہیں. اب مزید اس کو نہیں چھپا سکتے کہ نہیں ٹی ٹی پی یہاں پہ نہیں ہے, ہم کوئی سپورٹ نہیں دے رہے. ہر ایک کو پتہ ہے, جس طرح پاکستانی فوج کو 20 سال تک پتہ نہیں چلا کہ افغان طالبان ہی اصل قوت ہے ٹی ٹی پی کے پیچھے, اسی طرح اگر افغان طالبان بھی اب وہ دنیا کو اب دھوکہ کھیلیں, جو بھی کہہ لیں کہ نہیں یہاں پہ ٹی ٹی پی نہیں ہے, تو کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ ان کا ایک تو تاریخی جو ڈیورن لائن کا ایشو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اٹک تک کا علاقہ ہے, اور صرف خیبر پختونخوا نہیں, بلوچستان کا بھی کچھ علاقہ ہے, یہ تو ہمارا ہی افغانستان کا حصہ ہے اور ہم نے واپس لینا ہے. تو انہوں نے یعنی ان کی ایک پالیسی, ایک اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے, اور اس پہ صرف نظر نہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کی شکل میں. کہ ایک تو یہ کہ جو عمارت اسلامی ہے اس کی ایکسپینشن ہوگی اس علاقے تک, چونکہ یہ علاقہ تو ہمارا علاقہ ہے, اس پہ کوئی قبضہ کر چکا ہے ہم سے, تو ہم نے اس کو واپس لینا ہے اور اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. اور اس کے لیے وہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کو, یا جو باقی وہ فیکشن اس کو استعمال کر رہے ہیں. پھر احسان بھائی, اگر مجھے میری اگر سمجھنے میں بہت ہی, کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ عموماً بہت کمزور ہوتی ہے, تو آپ مجھے اگر سمجھا سکے, تو میں تو جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو بالکل پاکستانی نہیں سمجھتے ہوں گے کہ کوئی پاکستانی طالبان ہے یا ایون کہ پاکستانی شہری ہیں. وہ تو کہتے ہوں گے کہ یہ تو جو اٹک تک ایریا ہے, کیونکہ وہ ہے ہی افغانستان, تو یہ تو ہمارے واقعی بھائی ہیں. تو اب یہ اس سائڈ پر لڑ کے ہم ان کی صرف اتنی مدد کر رہے ہیں کہ یہ ہماری وہ ٹیریٹری ریکلیم کروائیں. ایگزیکٹلی. کیوں پنجاب میں ٹی ٹی پی حملے نہیں کری؟ میں ابھی بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کیپیسٹی بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں, مین پاور بھی ہے, کہ وہ پنجاب کے ہر شہر میں وہ حملہ کر سکتے ہیں. بڑے طرز کے حملے کراچی میں کر سکتے ہیں, یہاں پہ جو آپ کے سیکورٹی انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ جو اسلام آباد میں یہاں پہ حملہ ہوا تو کافی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اوہ یہ تو اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں. وہ کیوں نہیں آ رہے یہاں پہ؟ یہی ان کا وہ ہے کہ جسٹیفیکیشن وہ جو دے رہے ہیں. پبلکلی تو وہ نہیں دے رہے, لیکن جب وہ اپنے ملک میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر وہی کہ ہم تو اپنے ملک میں لڑ رہے ہیں. پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان مخالف گروہوں کو سپورٹ دے رہے ہو. افغانستان پہ یہی الزام لگ رہا ہے. افغانستان کے لوگوں سے جب آپ بات کر لو جو حکومت میں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے یعنی افغانستان کے ایک قابض شدہ علاقے میں لڑ رہے ہیں, ہم تو پاکستان میں تو نہیں لڑ رہے ہیں, ہم کوئی پنجاب میں تو نہیں لڑ رہے. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ اس وجہ سے ٹی ٹی پی جو ہے یہاں پہ حملے نہیں کر رہی. ویری انٹرسٹنگ. یعنی کہ افغان طالبان کی نظر میں جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے, وہ دراصل افغانستان کے سوریٹو سے ایک مقبوضہ علاقے کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے, جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. وہ پاکستان کو ایک قابض ریاست اس کا مطلب ہے مانتے ہیں خیبر پختونخوا یا اٹک تک کے ریجن میں, اور وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو آزاد کروانا ہے. بالکل. اور اس کو آزاد کروانے کے لیے اسی علاقے کے جو لوکل لوگ ہیں, ہم تو ان کو صرف سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں, ان کو سپورٹ کر اور اپنے علاقے میں لڑ رہے ہیں. جیسے ہمیں یہ لگتا ہے, ایلوژن ہے کہ ہم جو
مقبوضہ کشمیر ہے، اگر چلیں یہاں سے کوئی نہ جائے، ہم وہاں کے جو لوکل ملیٹنٹس ہیں ان کو بھی اگر ہم سپورٹ کر دیں گے تو وہ تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو افغان طالبان کو لگتا ہے وہ یہاں پہ وہ لڑ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، ہمارے اپنے، یہ پاکستان میں نہیں لڑ رہے. تو آپ لوگ سمجھو اس چیز کو، ہم جو کہتے ہیں نا تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنے علاقے میں لڑ رہے ہیں. یہ سیریسلی ان کا یہ یعنی سٹانس ہے. اس وجہ سے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. اور پاکستانی ریاست کا بیانیہ نہیں مان رہے کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان میں نہیں کر رہے، ہم تو ایک تحریک آزادی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ٹی ٹی پی کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے سویلین کو نہیں مارنا. تو ان کا جو ہے آپ یعنی جو کہ وہ باوردی افراد ان کا وہ ہے کہ ہم نے جو بندہ چاہے پولیس کے ہوں، سی ٹی ڈی کے ہوں، بالکل جو بھی ہو، سویلین ہو یا اسپیشل برانچ وٹ ایور، جو بھی ہو، کہ ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. جس کا پاکستان کو بہت نقصان کیوں ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو مقامی لوگ تھے، جو پچھلی ٹی ٹی پی تھی تو اس نے تو یہ تھا کہ ہر ایک کو مارنا شروع کیا تھا. اس نے تو کسی کو نہیں چھوڑا تھا. اس میں تو علماء کرام خود ان کے جو مکتبہ فکر تھے ان کو بھی مارا انہوں نے، مائنورٹیز کو، بچوں کو، اے پی ایس، خواتین، قبائلی مشران جو تھے ان کو، بڑی این پی جو ہوتی ان کے 700,000 کے قریب لوگوں کو مارا انہوں نے. بلور فیملی ختم کر دی، بلور پوری فیملی، بالکل بہت سینئر لوگ ان کے، ایم پی ایز وغیرہ یہ سارے اس میں، وہ محترمہ بینظیر بھٹو، وہ سب. یعنی تو مطلب اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں اس پہ آ جاتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بائی پالیسی وہ صرف ریاستی اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور مقامی لوگوں کو اب وہ نشانہ نہیں بنا رہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب آہستہ آہستہ مقامی لوگوں میں جو پہلے وہ ایک سپورٹ تھی کہ ان کو ختم کرو کیونکہ ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے تھے، وہ اب اس طرح کی نہیں ہے. وہ اب اس کو ریاست اور ان ملیٹنٹس کے درمیان ایک لڑائی میں دیکھتے ہیں اور اس میں وہ فریق نہیں بننا چاہتے کہ آگے ہمارا بہت نقصان ہو گیا. یہی وہ جو آپریشن کی بات کی نا کہ آپ مقامی لوگ کیوں یعنی وہ ریزسٹ کر رہے ہیں اس دفعہ. تو ایک تو یہ کہ ایک سب سے ایک یہ وجہ کہ ابھی جو مقامی لوگ ہیں وہ نیوٹرل، وہ بالکل نیوٹرل، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ دے رہے ہیں، نہ ہم یہ سیکورٹی فورسز کو سپورٹ دیں گے. یہاں پہ جو بڑے بڑے جلسے ہوئے، وہ پاسون کے نام سے جو لوگ اٹھے 2 سال پہلے، اور اس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کی شرکت ہے. اس میں یہ پی ٹی ایم بھی، این ڈی ایم بھی، اس میں جے یو آئی کے لوگ بھی تھے، پی ایم ایل این کے بھی تھے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، ساری پولیٹیکل پارٹیز جو. تو انہوں نے بڑے بڑے وہ جلسے کیے لوگوں نے. تو اس میں دو ہی مطالبے تھے کہ ٹی ٹی پی بھی نکلے اور یہاں سے سیکورٹی فورسز بھی نکلے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑیں، ہمیں اپنے حال پہ رہنے دیں. یہ نیوٹرلٹی جو ہے یہ ٹی ٹی پی کے حق میں جا رہی ہے کیونکہ اس کو کوئی وہ رپورٹ نہیں کرتا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ریاست کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے تھے، اپنے مخبری کرتے تھے کہ یہاں پہ آ گئے ہیں، مخبری کرتے تھے، یا لوگ خود ان کے خلاف لڑنا شروع ہو جاتے تھے کیونکہ ٹی ٹی پی بھی آ کے ان کو مارنا، وہ مشران کو گھر سے نکال کے ان کو وہ مارتی تھی، لوگوں سے بتے اٹھانا، یہ سب چیزیں، لوگوں کو کڈنیپ کرنا. وہ تو لوگ جو تھے مقامی لوگ وہ ریاست کے ساتھ 12 اپنے بڑے طرز کے ملٹری آپریشنز کیے ہیں 12. اس میں سارے جو لوگ تھے یہ ریاست کے ساتھ کھڑے تھے. آپ نے جب ان سے کہا کہ علاقہ چھوڑو، وہ علاقہ چھوڑ دیتے. یعنی میں اگر وزیرستان کی بات کر لوں، میرا جو گھر تھا یہ میرے جو دادا ہیں تو انہوں نے بنایا تھا، اور یہ برٹش گورنمنٹ سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ برٹش گورنمنٹ جب تھی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. تو اور انہوں نے جب یہ گھر بنایا تھا، ہماری جو دادی تھی وہ جب ہمیں وہ پورا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے زمینیں ایکوائر کی فیملی کے ساتھ، انہیں وہ کر کے یعنی جھگڑا کر کے کہ نہیں یہ میرا حصہ ہے، یہ اس پہ، اور بہت یعنی اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ شاندار قسم کا میں گھر بناؤں. اور اس کے ساتھ اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ. ایک تو یہ کہ ہمارا قبرستان بھی وہیں پہ، تو جتنے بھی رشتہ دار وہ ہوتے تو وہاں پہ ہم دفناتے ہیں. ابھی جب سے یہ جو آپریشن کی وجہ سے ہمارا یہ فیملی کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا، تو ابھی ہمارے جو ہیں یعنی جو وہ کوئی ڈی آئی خان میں اب دفن ہو رہا ہے، کوئی ٹانک میں دفن ہو رہا ہے، کوئی ایبٹ آباد میں دفن ہو رہا ہے. تو وہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ تھی قبائلی علاقے میں، گھر سے، زمین سے، بالکل پیاروں کی قبریں وہاں پر، گھر دادا کے زمانے سے وہی. یعنی میری جو دادی تھی ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کے 2 بیٹے، ان کے ہسبینڈ بھی اور ان کے 2 نواسی بھی، تو وہ میرے جو وزیرستان میں جو ہمارا قبرستان ہے وہاں پہ وہ ان کی دفن ہوئے ہیں سارے. تو ہمیشہ وہ یہ کہتی تھی، وہ میرے ساتھ یہاں پہ تھی اسلام آباد میں جب ان کی ڈیتھ، تو ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے آپ نے وزیرستان میں جا کے ان کے ساتھ دفنانا ہے. یعنی یہ ان کی بہت بڑی ایک خواہش تھی کہ میں جاؤں اپنے گھر دفن. بالکل، کہ میں اپنے گھر دفن اور اپنا جو میری وہ ہیں یعنی وہ بیٹے ہیں ان کے ساتھ میں. لیکن ہوا کیا کہ وہاں پہ سچویشن وہ تھی، تو ہم نے ڈسٹرکٹ ٹانک میں یعنی وہاں پہ ان کی تدفین کی. تو یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ اپنے ابائی گھر دفن ہو سکی، ہاں وہ نہیں ہو سکی. اور بھی اسی طرح
تو وہ جو ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہے، پھر خاص کر جو قبائلی سوسائٹی ہے اس میں بہت زیادہ زمین کے ساتھ جو آپ کی ہماری اور آپ کی نہیں رہی. یعنی آپ یہ کرائے کے گھر ہیں، کل ہو سکتا ہے کسی اور سیکٹر میں آپ کو اچھا گھر ملے، کہتے کہ میں چلے وہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہوں. لیکن قبائلی علاقے میں آپ کی پوری نسلیں، تو وہ لوگوں نے وہ علاقہ آپ کے کہنے پہ چھوڑا، آپ نے کوئی اس کو فورسفل یہ نہیں کیا. اور آپریشن ضرب ادب کی میں اگر مثال دوں کہ ایک ہفتہ بھی 3-4 دن اس کو ملے، اور جون کی اتنی شدید گرمی تھی، کیونکہ میں خود نیو یارک ٹائمز کے لیے کور کر رہا تھا، میں بنو میں تھا، شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب ادب. ان کو کہا گیا کہ آپ نکلو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ جب نواز شریف کی 2013 میں حکومت آئی تو یہاں پہ ایک کمیٹی بنی مذاکرات کے لیے ٹی ڈی پی کے ساتھ، جس میں یعنی میجر عامر صاحب تھے اور میجر عامر سینیٹر صاحب جو تھے صدیقی، جو ابھی جن کی ڈیتھ ہوئی، عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، اس کے جو سربراہ تھے وہ چودھری نثار تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے. اس طرف سے میرے خیال میں ٹی ڈی پی کی جانب سے جو وہ نام آئے تھے تو وہ لال مسجد کے جو ہیں مولانا عبدالعزیز، کچھ اور لوگ بھی تھے. اور یہ لوگ باقاعدہ گئے بھی تھے نارتھ وزیرستان. تو ایک طرف مقامی لوگ یا جو جرگہ ان کے ذہن میں کہ وہ ریاست مذاکرات کر رہی ہے، کہ اچانک یہاں پہ یعنی وہ ابھی بھی کہ نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا تھا، اچانک اعلان ہوا کہ ہم آپریشن لانچ کر رہے ہیں. اور اس کو بعد میں 1-2 دن بعد وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آپریشن مقامی لوگوں کو کوئی نکلنے کا موقع نہیں دیا گیا. اور وہ اتنا بڑا یعنی ہیومینیٹیرین حوالے سے ڈیزاسٹر ثابت ہوا کہ وہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے نکلے، اور اپنا سب کچھ ادھر چھوڑ کے سب چیزیں، یعنی ہمیں جو کپڑے، جوتے، کھانا پینا، ہر چیز گھروں میں چھوڑ کے جانے بچانے کے لیے نکل گئے. یعنی ایسے میں نے بچے دیکھیں کہ وہ 20-30 کلومیٹر ان کے وہ جوتے وغیرہ نہیں تھے. اور وہ سب چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اب میڈیا میں. اس میں جو ہمارا جو یعنی تھا رائے نجات ساؤتھ وزیرستان میں محسود، تو ہمیں پھر بھی ٹائم دیا گیا تھا کہ اس عرصے میں ہم لانچ کریں گے تو آپ لوگ نکلو. تو اس میں یہ فائدہ ہمیں ہوا کہ وہ جو گھر میں سامان وغیرہ جتنا بھی لے کے جا سکتے تھے وہ ہم لے کے آ گئے تھے. لیکن نارتھ وزیرستان میں وہ ٹائم بھی نہیں ملا. اور نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان کے مقابلے میں بہت زیادہ، یعنی آپ اربنائز کہہ لیں یا ان کے جو میرلی میران شاہ کے جو بازار ہیں وہ بہت بڑا مارکیٹ، کروڑوں کا کاروبار ڈیلی ہوتا تھا وہاں پہ. یا ایک اور ظلم جو کیا وہ چودھری نثار نے، کہ انہوں نے پابندی لگائی انٹرنیشنل NGOs پہ یا ہیومینیٹیرین جو آرگنائزیشن ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو کوئی وہاں پہ اس کو اجازت نہیں ہوگی، کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتا، کوئی فلاحی کام نہیں. تو یہاں پہ صرف کچھ ہی بچے تھے. یہ جماعت اسلامی کا جو ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا، میں نے خود اس کو دیکھا تھا، خدمت خلق جو ہے. کچھ اور اس طرح کے مقامی جو NGOs ہیں انہوں نے کام کیا. تو آپ نے پوری جو انٹرنیشنل NGOs یا وغیرہ جہاں سے نہ آپ کے پاس پیسے تھے ان کو بھی کام نہیں، پیسہ دے بھی سکتی نہیں، دے سکتی تھی، انہوں نے دیے تھے. انہوں نے یہ جو یعنی جو سوات میں ہوا تھا رائے راست 30 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے وہ ڈسپلیس ہو گئے تھے، لیکن کتنی افیکٹو طریقے سے وہ 1-2 مہینے میں ہی یا 3 مہینے میں وہ واپس چلے گئے تھے. تو اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی ان کا بہت بڑا کردار تھا اسسٹنس دینے میں. انہوں نے اس پہ پابندی لگائی. وہ تھریٹ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو NGOs ہیں یہ یہاں پہ جاسوسیاں کر رہی ہیں، یہ ان کا وہ جس طرح یہاں پہ ایک نیریٹو، وہ بھی تو کانسپیریسی تھیوریسٹ کا جو تھا، ان کے سارے جو بیانات دیکھ لیں ایز انٹیریئر منسٹر چودھری نثار کے، تو وہ یہی ہوا کرتے تھے. تو مقامی لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہر طریقے سے، آپ نے 12 آپریشن کیے. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ واپس گئے تو دوبارہ سے وہی TTP. پھر پتہ چلا کہ جنرل فیض صاحب TTP کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت بڑا ایشو ہے اس کے، تو یعنی وہ کر رہے ہیں. تو ابھی جو مقامی لوگ ہیں، ایک تو یہ کہ TTP کی جو اسٹریٹجی آپریشنل وہ چینج ہو گئی ہے، سویلین کو وہ کم ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ نہیں ہے تو باقی یہ جانے اور طالبان جانے. دوسرا یہ کہ انہوں نے چونکہ 12 جو آپریشن ہے وہ بھگتے ہیں، تو ان کے وہ یہ تو دوبارہ سے ہمارے ساتھ کوئی وہ یعنی آپ وہ کہہ لیں کہ دھوکہ ہو رہا ہے. کوئی یہ سیریس نہیں ہے، یہ صرف ہمیں نکالنے کے چکر میں اب دوبارہ سے ہم نے گھر شر بنائے، وہ سب چیزیں آباد کی ہیں، یہ اب دوبارہ سے نکالنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہم نکلیں گے، جب واپس جائیں گے تو پھر یہ وہ TTP یہاں پہ بیٹھی ہوگی. تو بہت خطرناک قسم کے، اب میں کہوں گا کہ کانسپیریسی تھیوریز جو وہاں پہ ہے وہ بن رہی ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ریاست کی کوئی چال ہے ہاں ہمارے خلاف، ہمیں نکالنے کے لیے. اور کل انہوں نے پھر انہیں سے مذاکرات. مجھے ایک چیز بتائیں، کیا یہ وہیں پر یہ عدم اعتماد پایا جاتا ہے، یہ واقعی فیکچولی بھی ایسا ہے کہ پاکستان میں ان دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کی جو پالیسی ہے ہماری ریاست کی، وہ ہر آرمی چیف کے ساتھ بدل جاتی ہے. راحیل شریف کہتے تھے ختم کر دیں گے، باجوہ کہتے ہیں مذاکرات کریں گے، اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ختم کریں گے. ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ کیا یہ ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہر آرمی چیف کے ساتھ بدلتی رہے گی؟ تو پھر مقامی لوگ کیسے اعتماد کریں گے؟ کہ ان کو کیا پتا کہ عاصم منیر صاحب جب جائیں گے، جب کبھی بھی ریٹائر ہوں گے، تو اس کے بعد جو نئے آئیں گے ان کی پتہ نہیں کیا پالیسی ہوگی. بالکل کیا سوچ ہوگی.
اس میں یہ باجوہ صاحب نے جو تباہی لائی ہے نا اس ملک میں سیریسلی میں حیران ہوتا ہوں کہ اس بندے نے پتہ نہیں کیا پاکستانی اس کے ساتھ دشمنی تھی کہ اتنا انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، حالانکہ کیا کچھ نہیں دیا اس ملک نے. فاٹا مرجر کا انہوں نے جس طریقے سے تماشا بنایا، لوگوں کو اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے کہ ہر سال آپ کو 110 بلین روپیز ملا کریں گے، کچھ نہیں ملا وہاں پہ. یعنی وہ سب کسے کہانیاں تھیں، اور کریڈٹ لینے کے چکر میں انہوں نے جلدی پوچھ کیا کہ نہیں بس وہ حقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ تھی کہ بس یہاں سے اپروول لے کے ہم وہ کروا دیں. پھر جو مذاکراتی سلسلہ تھا، یعنی آرمی چیف تو یہی تھے، جنرل فیس تو وہ کر رہا تھا، اس کے کریکٹر کا تو سب کو پتہ تھا. تو وہ مذاکراتی سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اب وہ مذاکراتی سلسلے کے حوالے سے ٹی ڈی پی کے ساتھ میرے خود بھی بہت زیادہ وہ کنسرنز اس وقت بھی. آپ جب بھی مذاکرات کرو گے نا، آپ ایک چیز ذہن میں رکھو کلیئرٹی کے لیے، گیو اینڈ ٹیک ہوگا. یہ ذہن سے نکالے کہ وہاں کے بندوق رکھیں گے، یہاں پہ میڈیا وہاں پہ ستور صاحب کھڑے ہوں گے، احسان صاحب کھڑے ہوں گے کہ ہاں بتاؤ آپ نے کیوں ہتھیار ڈالے ہیں، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، توبہ ہم نے غلطی کی اور اب ہم گھر جا رہے ہیں. ہاں بالکل، یا وہ کوئی قومی ترانہ وہ شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ ان کو چیز سمجھنی چاہیے کہ گیو اینڈ ٹیک میں یہ ہوگا کہ وہ پچھلی دفعہ بھی جب چیزیں ہو رہی تھی تو وہ علاقہ مانگ رہے تھے آپ سے. آیا ریاست اگر علاقہ دینے کے لیے تیار ہے، میں اس کو بھی وہ نہیں کرتا. ہاں تیار ہے تو بالکل ان کو پھر علاقہ دے دیں، بجائے یہ کہ آپ روزانہ وہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں وہ ان کی لائف تباہ ہو رہی ہے، ان کو پھر علاقہ دے دیں، ان کو پھر آنے دے، ان کو بندوقوں کے ساتھ آنے دے کہ ہاں یہ آپ کا علاقہ ہے، یہاں پہ رہنا شروع کر دیں گے. لیکن وہ اس پہ رکیں گے نہیں، وہ تو کہیں گے ہم حکومت کریں گے، وہ حکومت پہ بھی کریں گے اور وہ ایکسپینشن بھی چاہیں گے کہ آج ہم نے ایک ضلع پہ، اس کے بعد یہ دوسرا ضلع جو ہے افغان طالبان، یعنی طالبان جو امارت اسلامی وہ وہی کری ہے. وہاں پہ تو ان کی حکومت آ گئی ہے. اب تو ہونا چاہیے، یہ چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ خاموشی سے بیٹھتے، اپنی وہ اس پہ توجہ دیتے گورنمنٹ پہ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو اس مقصد کے لیے تو ہم نہیں آئے اس دنیا، ہماری تو عمارت اٹک تک جانی ہے. اٹک سے بھی، ہاں مطلب ان کے لیے تو پھر یہ فرسٹ فیز میں ان کی تو پھر یہ انکمپلیٹ وار ہے. بالکل، جو افغانستان کو انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے تو ان کا انفنشڈ ایجنڈا تو اٹک تک ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اس پر کام کر رہے ہیں، وہ اس پہ کام کرے کہ امریکی جو قابض ہیں ان کو تو ہم نے نکال دیا، اب یہ پاکستانی قابض جو ہیں ان کو ہم نکال لیں گے. اور ظاہری بات ہے جب امریکہ کو سپر پاور کو نکال دیا تو آپ کا کانفیڈنس لیول ہی اور پہ ہوتا ہے. بالکل آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے یہ اس کو افتخار کو نکال لیا، افتخار فردوس صاحب کو، تو احسان ٹیپو تو پھر اب کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو میں بڑے آرام سے ڈیل کروں گا. جب سے طالبان کی حکومت آئی اور اس نے پورا ملک ان کے ہاتھ آ گیا ہے، پوری دنیا میں جو جہادی ہیں وہ خود کو یعنی بہت امبولڈن اور انکریج فیل کر رہے ہیں کہ یار اگر وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہ کریں. تو یہ افریقہ میں بور ہے، مالی وغیرہ، تو وہاں پہ کافی ان کے علاقوں میں انہوں نے قبضہ کر لیا. اچھا مجھے احسان ایک چیز اور بتائیے کہ اب ہم آ جاتے ہیں ذرا افغانستان کے اوپر، اور پھر ہم دوبارہ واپس آئیں گے اپنی ڈومیسٹک اس کے اوپر. اب افغان طالبان تو ہم کبھی جا رہے ہیں قطر تو کبھی ترکی، نہیں بات بن رہی. کیا ہم افغان طالبان کو بزور طاقت یہ پالیسی ترک کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ لائک یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں کہ ایریل سٹرائکس کر دیتے ہیں یا بارڈر پہ ان کی پوسٹ کو ہم تباہ کر دیتے ہیں؟ اس سے ایک چیز ہے کہ پورا کریڈٹ یعنی میں آنیسٹلی دوں گا پاکستانی گورنمنٹ کو کہ 4 سال سے پاکستان نے بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کیا، ہر طرح سے ڈپلومیٹک ایفرٹ کی. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو، یہ گورنمنٹ ہو، اس سے پہلے ایون عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو، تو اس وقت بھی مذاکراتی سلسلہ تھا. یہ نہیں کہ پاکستانی بندوق اٹھا کے وہاں پہ وہ چڑھائی کی تھی افغانستان پہ. 4 سال سے پاکستان نے بہت صبر کیا. کوئی بھی دنیا میں ٹیررزم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. پہلگام میں حملہ ہوا، کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان نے کیا ہے نہیں کیا، یعنی نہ انٹرنیشنل کوئی انویسٹیگیشن ہوئی. انڈیا نے اٹھ کے ایک نیوکلیر اسٹیٹ پہ حملہ کر دیا، تو وہ اس پہ کوئی کمپرومائز کوئی بھی نہیں کرتا. آپ ذرا ایران میں کر کے دیکھ لیں، آپ کہیں اور وہ کر کے دیکھ لیں، چائنا وغیرہ میں. لیکن پاکستان نے 4 سال تک برداشت کیا اور پورا موقع دیا کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہو. اور ریٹرن میں پاکستان ہو سکتا ہے بہت چیزیں وہ یعنی آفرز بھی تھیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ابھی جو بارڈر بند ہوا ہے، ہم وہاں سے بیانات سن رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، ہم الٹرنیٹ کوئی ایران کی طرف. یہ بہت مشکل کام ہے. اٹ ول ٹیک لائک 1 decade پاکستان کو ریپلیس کرنے میں. پاکستان پہ ان کی ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے. یہ افغان عوام کے ساتھ ملا برادر بھی ظلم کر رہے ہیں. وہ بیچارے وہاں پہ جو ان کے یہ سبزیاں ہیں، پھل وغیرہ ہیں، وہ سب چیزیں تباہ ہو رہی ہیں. ابھی آپ کو ویڈیوز نظر آئیں گی کہ وہ دیکھو پاکستان میں جو ہے انار کا جو کلو ہے وہ پتہ نہیں 400-500 اور یہاں پہ صرف 20-30 روپے میں مل رہا ہے. تو وہ بیچارہ تو وہ مارکیٹ وہ چلا گیا ان کے ہاتھ سے. لیکن وہ 400 تو افغان نے کمانا تھا نا، وہی انہوں نے کمانا تھا. $1 billion یعنی جو وہ ہیں وہ چیزیں ان کی وہ ویسٹ ہو رہی ہیں.
تو یہ جو ابھی پاکستان نے جو پالیسی ہے ابھی یعنی پاکستان نے پوری ایفرٹ کی لیکن چیز مزید زیادہ نظر آ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے ملیٹنسی جو ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب جنگ کے بغیر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. اور جنگ کیا ہمیں یہ جنگ اسی قسم کی ہوگی, ایریل سٹرائکس, یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ہمیں بھی بوٹس آن گراؤنڈ بھی چاہیے ہوں گے؟ بوٹس آن گراؤنڈ کا تو میرے خیال میں وہ غلطی ہوگی, وہ بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا اور وہ وہی چاہیں گے کہ اس طرح ہو. لیکن ایریل سٹرائکس ہوں اس میں اس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ کے اس طرح کے ایفرٹس ہوں کہ اپنے کوئی الائز بھی بنائیں ریجن میں جو باقی ممالک ہیں, ریجیم چینج کی طرف ہو سکتا ہے معاملات جا سکتے ہیں. ایک چیز یعنی سمجھنی چاہیے طالبان کو بھی کہ افغانستان میں جو حکومت جس نے یعنی زیادہ وہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ ہسٹوریکلی اگر دیکھ لیں تو وہ حکومت بھی اس کے لیے بھی کافی مسائل کڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی اگر پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوں گی چیزیں گراؤنڈ پہ افغان طالبان کے لیے بھی. اور دوسرا یہ کہ جو افغان طالبان کی آپ ریکگنیشن وغیرہ اگر دیکھ لیں تو وہ ایز سچ ان کو نہیں مل رہی. اب صرف رشیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ باقی جو ممالک ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی کر لیں رشیا نے, لیکن کسی نے نہیں کیا. تو ایون قطر نے نہیں کیا جو آج یعنی وہاں پہ انہوں نے سب چیزیں وہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا. تو ایک تو وہ ریکگنیشن نہیں. آپ جس ڈپلومیٹ سے آپ کی بھی بات ہوتی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں یا ہم کہیں باہر جب ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ افغانستان کی ایشو پہ کسی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو وہ کنسرن وہ ریز کریں گے وہ ہے ٹیررزم کے حوالے سے کہ نہیں افغان یعنی ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارے گروپ کو افغانستان نے رکھا ہوا ہے. ایران بھی کہہ رہا ہے کہ جیش العدل کو رکھا ہوا ہے. چائنیز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹی آئی پی اے ٹی آئی ایم وغیرہ کو رکھا ہوا ہے. ازبکستان یا تاجکستان کہہ رہے ہیں کہ جماعت انصار اللہ کو رکھا ہوا ہے. امریکی وغیرہ یا جو ویسٹرن کنٹریز وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے داعش کو رکھا ہوا ہے, اس کو رکھا ہوا ہے, القاعدہ کو رکھا ہوا ہے. پاکستان تو ٹی ٹی پی کا بھی کہہ رہا ہے اور بی ایل اے کا بھی کہہ رہا ہے. تو ہر وہ جو ہے اچھا جو داعش کا مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی یعنی اس حوالے سے بھی آپ رشیا کے جو اگر وہ ماسکو میں جو اٹیکس ہوئے تھے یا ایران میں جو ہوئے تھے, ابھی تو جو انڈیا میں حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ وہ ٹریول کر گیا تھا پتہ نہیں آیا ڈاکٹرز کا جو کہہ رہے ہیں ادھر وہ کہہ رہے ہیں انڈین میڈیا وہ یعنی افغانستان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی پاکستانی ہینڈلر تھا لیکن وہ بندہ افغانستان آیا تھا دبئی سے افغانستان. تو یہ جو معاملہ ہے سیکیورٹی کا یا ٹیررزم کا اس پہ پورا جو ریجن ہے اور گلوبل انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کے سیریس کنسرنز ہیں افغان طالبان کے حوالے سے. تو ریجیم چینج کی طرف اگر ایک اور انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاؤں, آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ اشرف غنی حکومت کے ساتھ منسلک جو لوگ تھے یا حامد کرزئی کے ساتھ جو کہ شدید مخالف تھے افغان طالبان کے, باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو وہ تو یعنی اب پاکستان کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, ہم سپورٹ کریں گے افغان طالبان کو کیونکہ پاکستان کا ایشو آ گیا. وہ نہیں کامن اینیمی والا فیکٹر, مطلب جو وہ فیکشن جو اینٹی طالبان تھی صرف پاکستان سے لڑائی کی وجہ سے وہ بھی اب افغان طالبان کی سپورٹ میں ہاں اس میں یہ کہ وہ لوگ یعنی جو سینئر پوزیشن پہ رہے تھے کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے وہ افغان طالبان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور ان کی جو چال ہے وہ ہے کچھ اور, وہ یہ کہ جس دن میں ان کو پتہ چلا کہ پاکستان ریجیم چینج کا وہ جو ہے اس میں سیریس ہے آپشن میں, یہ سارے لوگ آپ کو یہاں پہ اسلام آباد میں نظر آئیں گے جو آج کہنے کہ افغان طالبان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل پاکستان کے خلاف وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چڑھائی کر دے افغان طالبان پہ, ان کو وہاں سے بھگائیں اور تاکہ ہمیں دوبارہ موقع ملے. تو یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ افغان طالبان کی اس میں یعنی محبت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی افغان طالبان ان کے معاملات اتنے خراب ہو کہ پاکستان وہاں پہ ریجیم چینج کی طرف وہ آپشن کی طرف جائے اور پھر ہم آ کے ہم کہیں کہ نہیں ہم ریپلیس کرنے کے لیے تیار ہیں طالبان کو. ایک چیز اور جو میرا سا ایک عام آدمی جو سوچتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایریل سٹرائکس کی طرف بھی جائیں گے افغانستان میں اور بڑے پیمانے پر ایریل سٹرائکس سے ایک آپریشن شروع کرتے ہیں جو کہ ظاہری بات ہے ایک دن کا نہیں ہوگا, ہفتوں مہینوں بھی چل سکتا ہے, اور ان کی لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہیں, کیا ان کی جو ابھی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے لائک جو ابھی ان کی انٹرم گورنمنٹ کے لوگ ہیں یا ملا وہ ہیبت اللہ اخنزادہ, یہ لوگ اگر ٹارگٹ ہو جاتے ہیں ڈو یو تھنک کہ ان کی رجیم کولیپس کی طرف جانے لگ جائے گی, کوئی اپرائزنگ ہو سکتی ہے اندر سے؟
یہ جو ایئر اسٹرائکس ہیں پاکستان نے ماضی میں بھی کیے ہیں، لیکن اس کے لیے گراؤنڈ انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. ایز سچ گراؤنڈ انٹیلیجنس اب نہیں ہے. کچھ ایسی چیزیں تھیں، 1-2 اسٹرائکس ہوئی ہیں ماضی میں 2-3 سالوں میں، کہ وہاں پہ ان کے پاس معلومات تو تھی، لیکن اس وقت وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے جن کو ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے. پاکستانی طالبان کے کچھ لوگ تھے، تو ان کے لیے ایک آپ کو گراؤنڈ انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر امریکہ، کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے معاملات ہوئے بھی ہیں اور چل بھی رہے، اگر وہ دوبارہ سپورٹ دینے کے لیے ان کیس وہ راضی ہوتا ہے، تو واحد امریکہ ہے جن کا ایکسیس ہے وہاں پہ، جو ہمیں گراؤنڈ انٹیلیجنس دے سکتا ہے. اور پھر اس گراؤنڈ انٹیلیجنس کی بنیاد پر اگر ہم ایریل اسٹرائک کریں گے تو ہم ان ٹارگٹس کو وہ آپ ہٹ کر سکتے ہیں. ہاں، ہٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے، ہم ہٹ کرتے ہیں، تو کیا یہ ان کو؟ بالکل، میں اس کی طرف، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ، ہاں، اگر ان کیس ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، خاص کر جو ان کے سپریم لیڈر ہے، وہ ان کیس اگر پاکستان ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیتا ہے، تو انٹرنل جو ڈیفرنسز ہیں وہ چیزیں آئیں گی، ان فائٹنگ کی طرف بھی چیزیں جا سکتی ہیں. اور یہ ماضی میں پاکستانی طالبان کے کیس میں بھی ہوا ہے، جب حکیم اللہ محسود ٹارگٹ ہوا امریکی ڈرون حملے میں، تو بہت زیادہ انٹرنل ان فائٹنگ شروع ہو گئی. TTP یعنی ٹوٹ گئی، مختلف جو فیکشنز ہیں وہ ان سے نکل گئیں، اور ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ لڑے کافی. وزیرستان میں خاص کر انہوں نے ایک دوسرے کو مارا بھی، کچھ اس میں سینئر کمانڈرز بھی تھے، تو مختلف دڑے یعنی وہ بن گئے تھے اس وقت بھی. تو یہ پھر وہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ ان کیس اگر اتنی بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ان کی جو سپریم لیڈر ہے یا ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو وہ پھر انٹرنل جو ہیں معاملات، اختلافات وغیرہ، وہ چیزیں سر اٹھا سکتی ہیں. ایک چیز اسی سے جڑا سوال، ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے سعودی عرب ہم سے بہت بڑی، آپ کہہ لیں ملٹری تو نہیں لیکن فائنینشیل مائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس طیارے بھی اور امریکن سارا اسلحہ ہے ان کے پاس، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی ایکوریسی کا اتنا ایشو ہوگا. تو انہوں نے ایک ایریل کیمپین کی ہے، کئی سالوں تک جاری رکھی ہے یمن میں بالکل حوثی باغیوں کو ختم کرنے کے لیے. لیکن باوجود اس کے کہ ہم سنتے بھی رہے کہ حوثی باغیوں کا فلانا ٹارگٹ ہو گیا، لیکن وہ ان کی وہاں سے جو ہولڈ تھا وہ ختم نہیں ہو سکا. بالکل. تو کہیں ایسا تو نہیں ہو، ایسا افغان طالبان میں کیپیسٹی ہے کہ اگر ایک مارا جائے تو اس کا الٹرنیٹ فوری طور پہ ایمرج ہو سکتا ہے اور وہ تقسیم نہ ہونے دے؟ اور دوسری چیز، یا اگر ایسا نہیں ہوتا، ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے اور الٹرنیٹ ان کی لیڈرشپ نہیں ایمرج ہو سکتی، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں فیکشنز میں بڑھ جاتے ہیں، لیکن کہیں کیا یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک منظرنامہ تو نہیں کریٹ کر سکتا کہ وہ پھر ہمیں ایک کی بجائے کئی فیکشن سے لڑنا پڑے اور وہ پھر سارے پاکستان پر مختلف انداز میں حملہ آور ہو رہے ہیں؟ بالکل، وہ چیزیں ہوں گی، پاکستان کے خلاف یہ اکٹھے ہو جائیں گے اگر وہ ڈفرینسز بھی ہو. ایک اور چیز بھی کہ اگر اس طرح معاملات باقاعدہ جنگ کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان میں بھی یعنی یہاں پہ حملے، ہر طرف کے حملے، اس میں خودکش بھی، اس میں باقی بھی وہ ہوں گے، ایک ویو آئے گی. ہاں، اور بڑے پیمانے پہ ہوں گے، اور وہ پورے ملک میں ہوں گے. یہ صرف یہ نہیں کہ آپ خیبر پختونخوا تک اس کو کنٹین نہیں رکھ پاؤ گے، وہ پورے ملک میں ہوں گے. اور اس میں یعنی اس میں آپ کی جو ٹارگٹس ہوں گے وہ یعنی پرومیننٹ قسم کے ٹارگٹس بھی اس میں ہو سکتے ہیں، سیکیورٹی بھی اور سویلین بھی. لیکن جنگ کے حوالے سے ہمیشہ جب آپ جنگ میں جاتے ہو تو آپ اپنے وہ کیلکولیشن کرتے ہو کہ وہ اسٹریٹجک کاسٹ جو ہے وہ کتنی مجھے دینی چاہیے اگر فلاں آبجیکٹیو میں نے اچیو کرنا ہے. تو یہاں پہ کچھ اس طرح کی سوچ ہے کہ اس حوالے سے یعنی کہ ہاں اگر ایک سال مزید بھی یہاں پہ اس طرح کے حملے بھی ہوں پورے ملک میں ہوں، لیکن یہ والا جو ایشو ہے یہ بہت بڑا ہے، اور وہ نہیں کہ جڑ سے ہم نے اس ایشو کو ختم کرنا ہے، ایڈریس کرنا ہے. تو وہ کاسٹ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس کو نہیں ہم نے چھوڑنا. ہاں، افغان طالبان کو یا جو TTP کا ایشو ہے تو اس کو بھی ہم نے وہ نہیں چھوڑنا. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سوچ یہاں پہ ہے. فی الحال قطر والا جو پورا معاملہ تھا اس شروع سے مجھے اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، کیونکہ گراؤنڈ پہ اگر آپ سچویشن دیکھیں تو وہ باقاعدہ یعنی اس پہ نہ قطر کی وہ یعنی اور سب سے جو زیادہ انفلوئنس ہے پوری دنیا میں وہ قطر کا ہے افغان طالبان پہ، وہ کسی کا نہیں ہے. اور قطر کی اپنی ایک وہ ہے، وہ نہیں قطری پاکستانیوں کو بھی کتنا لائک نہیں کرتے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ قطر کے پاس 2 اس طرح کے ٹولز آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بڑی انٹرنیشنل ریلیونس اور پرومیننس آ گئی. ایک حماس، پوری دنیا یعنی یہاں پہ ٹرمپ بھی اور پوری جو ویسٹرن ورلڈ ہے، مسلم ورلڈ ہے، وہ حماس کی وجہ سے وہاں پہ مذاکرات، وہ غزہ جو اسرائیل کا ایشو ہے. دوسرے افغان طالبان، یعنی افغان طالبان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ پہلے جب افغان طالبان سے کوئی امریکی کوشش کرتے تھے تو وہ پاکستان سے تو پاکستان کی ایک پرومیننس ہوا کرتی تھی کہ ہم سے ہو کے ان سے بات کرنی چاہیے.
ہم میڈیٹر ہیں, بالکل ہم سے بات کرو, ہم بات کروا دیتے ہیں. بالکل فیسیلیٹیٹر ہیں. دو آپ اس پروسیس کے حوالے سے بھی یہ بات ہوتی تھی. ابھی اس کا وہ جو چسک ہے وہ قطر کو لگ گیا. تو مجھے یہ جب تھا قطر کا, یعنی ایک تو وہ چیزیں کافی آبویس ہو گئی ہیں جب وہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا جس میں انہوں نے وہ ذکر کیا تھا, تو بعد میں انہوں نے باقاعدہ وہ بارڈر کا ورڈ انہوں نے فرسٹ اسٹیٹمنٹ میں یوز کیا تھا. تو افغان طالبان تو بارڈر کو نہیں مانتے, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فرضی لکیر ہے. تو انہوں نے وہ چیز قطر نے ریموو کرائی, اور بہت انپریسیڈنٹڈ. یعنی ایک تو یہ کہ ایک ریکگنائزڈ گورنمنٹ نہیں ہے افغان طالبان, دوسرا یہ کہ پاکستان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہیں, یعنی خاص کر جب انڈیا کے ساتھ جو معاملہ ہوا, پھر قطر پہ حملہ بھی ہوا اسرائیل کی جانب سے, تو ہمارے پرائم منسٹر باغ کے وہاں پہ فوراً پہنچ گئے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود بھی یعنی انہوں نے یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ یہ معمولی وہ چیز نہیں تھی کہ آپ نے جملے کا معاملہ نہیں, ایک جملے کا نہیں ہے, یہ آپ کے پورے ریجن کو جو پروونسز ہیں ان کو آپ نے یعنی آپ نے کوشش کی اس کو ڈسپیوٹڈ قرار دینے میں, ڈکلیئر کرنے میں. ان ادر ورڈ اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے اور فورن پالیسی وائز دیکھا جائے تو قطر تو افغان طالبان کے ساتھ کھڑا ہوا, اس نے افغان طالبان کا موقف مانا کہ پاکستان کا یہ ڈیورنڈ لائن ہے, یہ بارڈر نہیں ہے, انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. اور جو افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ اٹک تک کا معاملہ ہے, قطر نے کہا کہ اس معاملے میں سبسٹنس ہے. ہاں بالکل, اس میں یہی تو قطر جو ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے گا. آپ جتنے یا نیوٹرل میڈیٹر ہوگا, ہاں وہ نیوٹرل کریں. ہاں ٹرکی جو ہے, ٹرکی کا رول جو ہے وہ فیوچر میں مزید بڑھے گا, وہ خاص کر کاؤنٹر ٹیررزم کی. اور میرے خیال میں جو بہت افیکٹو جو آپ کا پارٹنر ہوگا امریکہ کے بعد, وہ آپ کا ٹرکی ہوگا افغان طالبان کے خلاف جنگ میں. افغان طالبان یا جتنے بھی یہاں پہ گروپس جو ہیں دہشت گردوں کے خلاف, ایک تو ٹرکی کا اپنا یعنی ان کی ٹیکنالوجی بھی اگر دیکھ لیں, اور دوسرا یہ کہ ریسنٹلی پچھلے 10 سال سے یا 8-9 سال سے وہ سیریا میں جس طریقے سے انہوں نے وہ PKK وغیرہ وہ اسلامک اسٹیٹ سینٹرل جو ہے وہاں پہ ان کے خلاف جس طرح وہ لڑے ہیں, ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی ایڈوانس ہو گئی ہے. اور دوسرا ابھی بھی اگر دیکھیں تو ٹرکی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے 2 ہی لوگ یعنی زیادہ وہ پرومیننٹ آپ کو نظر آئیں گے. ایک جو ان کا فارن منسٹر ہے, یہ ان کا پریویس وہ تھا MIT انٹیلیجنس چیف تھا, اور اب ابراہیم کالن جو ہے جو ابھی موجودہ وہ انٹیلیجنس چیف ہے. تو یہ قطر اگر پاکستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم ہے تو یہ میرے خیال میں ایک بہت افیکٹو پارٹنرشپ ہوگی. ترکی کی یہ کیپیبلٹی ہے. گلف کنٹریز جو ہیں وہ بیچارے خود باقیوں کا آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفینس کے وجہ سے. اچھا بھائی, ایک چیز جو آپ نے بات تو کی کہ افغان طالبان کو پاکستان سے ٹریڈ والا بھی ختم کرتے ہوئے کم از کم 1 دہائی لگے گی, 10 سال بالکل جو منیمم, اگر وہ ڈیپینڈنس ختم کرنا بھی چاہیں. لیکن دوسری طرف جو ایران کا وہ سائڈ بتا رہے ہیں کہ ہم تو چابہار سے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, کیا یہ پریکٹیکلی ممکن ہے کہ وہ پاکستان کو ایک دم سے ریپلیس کر کے چابہار کے ذریعے اپنی لائف لائن بحال کرنے؟ بالکل, یعنی نیئر فیوچر میں نہیں, مجھے تو ڈسٹینٹ فیوچر میں بھی وہ چیزیں نظر نہیں. ایران کے اپنے یعنی مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ وہ انڈر سیکشنز ہیں. آج بھی یعنی ایک سٹوری پبلش ہوئی جس میں جو ان کے پرومیننٹ جو ان کے ٹریڈرز ہیں افغانستان کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو پیسوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ٹریڈرز جو ہیں تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ بہت لمبا پڑتا ہے, اس میں یعنی پاکستان کے مقابلے میں وہ 10-12 دن تقریباً زیادہ یعنی عروج, اور پیسے جو ان پہ جو وہ جو کاسٹ وہ بھی ان کے ساتھ وہ نہیں پاکستان سے تقریباً 10 ٹائم ٹائم پر بھی نہیں ملتے, وہ ٹائم پہ بھی وہ نہیں. اور اس میں کچھ افغانستان کے جو مین جو ہیں پروڈکٹس تو وہ تو یہ سبزیاں پھل وہ ایسے ہیں کہ وہ زیادہ اگر اس پہ ٹائم وہ 10-12 دن کہاں پہ بالکل تو وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو اب جو اور چابہار جو ہے وہ آلریڈی خود انڈر سینکشنز ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی انڈیا کے ریکویسٹ پہ امریکہ نے وہ 6 ماہ کے لیے دوبارہ سے وہ اوپن کر دیا, اور وہ بھی انہوں نے وہ جواز پیش کیا کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ہمیں چاہیے افغانستان کے لیے. تو پاکستان کو ریپلیس کرنا افغان طالبان کے لیے بہت مشکل ہوگا. مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ نیئر فیوچر میں وہ کر پائیں گے. اور سفر کون ہوگا؟ عام افغان بیچارہ جو وہاں پہ. اور اگین سینٹرل ایشیا بھی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, کہ ایک دور میں جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا تو انہوں نے ایک دور میں چاہا تھا کہ وہ نیٹو کی جو سپلائی لائن ہے پاکستان کی بجائے وہ آلٹرنیٹ سینٹرل ایشیا, لیکن وہ بھی اس کو اس طرح فنکشنل نہیں کر پائے تھے. نہیں, اور وہ بھی اس کے لیے کاسٹلی پڑ رہا تھا, تو امریکہ وہ نہیں اٹھا سکتا تھا. تو افغان طالبان, اور دوسرا یہ کہ وہ جو میں نے اسٹریٹجک کاسٹ کی بات کی, تو پاکستان بھی وہ افغانستان سے ٹریڈ کر رہا ہے, پھر اس میں ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہے, یعنی صرف بائیلیٹرل ٹریڈ نہیں ہے. تو اس میں پاکستان بھی $2 بلین اینولی یا اتنا وہ کرتا تھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان اس پہ بھی تیار ہو گیا ہے کہ یہ پیسے ہم نے نہیں کمانے, ہم نے ہر طریقے سے پریشر ڈالنا ہے افغان طالبان پہ, اور ان کو فائنینشلی بھی چوک کرنا ہے, اور ملیٹرلی بھی ان کے خلاف جانا ہے,
اور جو بھی ہمارے پاس آپشن ہو. مجھے فیوچر میں یہی بھی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ سوچ بھی ہو کہ اگر افغان طالبان ٹی ٹی پی کی شکل میں, بی ایل اے کی شکل میں, آفس گل بہادر کی شکل میں پراکسیز استعمال کر سکتے ہیں ہمارے خلاف, تو پراکسی کا گیم تو بنایا ہی ہمارا ہے, یعنی وہ تو دنیا میں ہم پراکسی بدنام ہے, وجہ شہرت ہے, وہی ہو یہ ہماری وجہ شہرت ہے. کہتے ہیں کہ چلو پھر تو ہم تو مزہ ہی اس میں آتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیوچر میں پراکسیز جو ایلیمنٹس ہیں افغان طالبان کے خلاف وہ بھی نظر آنا. صرف یہی نہیں ہوگا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کانفرنسیں اسلام آباد میں شروع ہو جائیں گی, وہ بھی, اور ایکٹیو ایسے لوگ بھی کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ جو کانفرنسز والے نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایکچوئل لڑنے والے لوگ ہوں. صرف ایک مثال جی پلیز, کہ 3.5 لاکھ کے قریب تو افغان نیشنل آرمی تھی, اس میں پولیس کے لوگ بھی, تو وہ تو بالکل غائب ہو گئی. تو اگر ان سے کسی نے اپروچ ان کو کرنا شروع کیا, کیا آپ آ جاؤ یہاں پہ, آپ کو ہم گھر بھی دیں گے, اپنے فیملیز کو بھی لے آؤ, آپ کی فیملیز جو ہیں وہ بچے پڑھنے بھی جائیں گے, اور لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ تو بڑی ٹرینڈ آرمی تھی, امریکہ نیٹو نے ان کو ٹرین کیا تھا. ان کو افغانستان کے چپے کا پتہ ہے کیونکہ خود لوکل ہیں, لوکل افغانز ہیں سارے. تو وہ اگر انہوں نے اسیسینیشن کوئی اسپری لانچ کیا افغانستان میں, تو پھر افغان طالبان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. تو پاکستان کے پاس یہ نہیں کہ آپشن نہیں ہے, پاکستان کے پاس آپشنز ہیں. ہاں, اگر اس نے وہ جو ٹریڈیشنل جنگ والی آپشن صرف اڈاپٹ کی کہ ہم نے اندر فوج گھسانی ہے اور ہم نے اوپر سے بمباری کرنی, اس سے معاملات وہ نہیں ہوں گے. ان کے لیے آپ کو نان ٹریڈیشنل جو ہیں, اور پاکستان کا وہی پاکستان کی وہی اسٹریٹجی ہمیشہ افغانستان میں کامیاب رہی ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ریسنٹلی جو مجھے یاد بھی ہے, پکچر بھی آئی تھی, جو ہمارے ڈی جی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ عاصم ملک صاحب, وہ تاجکستان گئے بھی ہوئے تھے, اور تاجکستان میں ہی اینٹی طالبان جو فیکشنز ہیں وہ موجود ہیں بڑے پیمانے پر, اور تاجکستان ڈے 1 سے افغان طالبان کے بارے میں کلیئرٹی لگتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں اس خطے میں کم از کم. اچھا, اب آخری اس کی طرف آتے ہیں. یہ خیبر پختونخوا حکومت, یہ اس تمام جنگ میں کتنا میٹر کرتی ہے؟ یہ جو پی ٹی آئی کی وہاں پہ حکومت ہے, اس کی سپورٹ کتنا کروشل ہے ہماری ریاست کے لیے؟ بہت کروشل ہے, بہت انتہائی ضروری ہے. یہ پورا جو آپ کا وہ, یعنی یہ جو اگر آپ نے ان کے خلاف ملیٹنٹ جو ہیں ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے, تو اگر خیبر پختونخوا حکومت آپ کے ساتھ نہ ہو تو بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے. اور ابھی وہ نہیں ہے, یعنی اتنا بڑا عوام بھی نہیں ہے, عوام بھی اور حکومت بھی اتنا بڑا ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ گیپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے. یعنی وہاں پہ تو یہ سوچ حکومت کی سطح پہ کہ یہ ریاست کر رہی ہے. آپ اکثر ان کے جو بیانات آپ دیکھ لیں تو ان کی طرف سے تو یہ والی سوچ ہے وہاں پہ. دوسرا یہ کہ وہ آپریشن کے سخت وہ خلاف, اور یہاں پہ ایک سوچ. اچھا, یہ جو آپریشن کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں سے جو بات ہوئی یہاں پہ جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو لارج اسکیل آپریشن ہے وہ ہماری کوئی اسٹریٹجی وہ نہیں ہے, ہم کوئی وہ نہیں کرنے جا رہے ہیں, اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ہم جو آئی بی اوز ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آئی بی اوز کی مختلف شکلیں, کہ ایک تو آپ چلے جاؤ 3-4 گھنٹے کہیں پہ آپریشن کر لو پھر واپس آ جاؤ. ایک پھر تھوڑے سے ایکسٹینڈڈ ہوتے ہیں کہ جس میں 3-4 دن بھی لگ سکتے ہیں, 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, اور بڑا یعنی اسپیسیفک ایریا ہوگا کہ وہاں پہ ہم جس طرح انہوں نے باجوڑ میں وہ کوشش کی تھی وہاں پہ 1 ہفتے کے لیے کوئی آپریشن ہم لانچ کریں, جو کہ کامیاب نہیں. اس کی وجہ سے بھی کتنی ریزسٹنس وہاں پہ آئی کے پی گورنمنٹ سے بھی اور لوگوں سے بھی. تو بالکل یعنی ایک پیج پہ نہیں ہے اس کے حوالے سے. اچھا, وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو ہم, یعنی ہماری خواہش ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات ٹھیک ہو, قبائلی جرگے کے ذریعے, علماء کرام کے ذریعے. اور فیڈرل گورنمنٹ یا ریاستی جو ادارے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اب ہم نے وہ سب چیزیں ایگزاسٹ کی, اب صرف ایک ہی آپشن بچا ہے, یوز آف فورس ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی ہوں. صرف اب یہ ڈپلومیٹک ایفرٹ سے, بات چیت سے ان سے معاملہ حل نہیں ہوگا, یہاں پہ یہ سوچ ہے. دوسرا یہ کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جو سیاسی معاملات ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ جو ہے مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو پورے فالٹ لائنز ہیں آپ کے سوشل, ایتھنک, پولیٹیکل, اکنامک, ایون سیکٹرین, اس کو جو ملیٹنٹ گروپس ہیں سارے اتنے بھرپور طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ریکروٹمنٹ کے لیے, ریونیو جنریشن کے لیے. وہ آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو افغانستان میں جو ہے اس میں تو معاملات سب ٹھیک ہیں, سیکیورٹی ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. ان کا جو سوشل میڈیا ہے افغان طالبان کا یا ایون ٹی ٹی پی کا, یہ اتنا زیادہ یعنی سوفسٹیکیٹڈ ہو چکا ہے کہ پل پل کی خبر
اور وہاں کی پروجیکشن کرتا ہے کہ دیکھو وہاں پہ کتنا بہتر ہوگا کیونکہ وہاں پر دہشت گردوں کی حکومت آ گئی, وہاں پہ یہ حکومت آ گئی ہے اور وہ والی حکومت ہے, اور صرف یہی جو طرز حکومت اگر ہوگی تو آپ لوگوں کو بھی ایسے جو خوشحالی ملے گی. اور یہ جو آپ کی حکومت ہے یہ تو سارے کرپٹ ہیں, اور یہ تو فلاں ہیں, آپ کی فوج بھی کرپٹ ہے, آپ کی سویلین بھی کرپٹ ہیں, اور یعنی وہی وہ جو ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور اس کا کیا کہ مقامی سطح پہ جو لوگ ہیں اب ان کی اپروچ تو وہاں یعنی وہاں تک ہے. اور یہاں پہ صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ اسٹیٹ کا ایک نریٹو آج کل کافی ایکسٹینسو طریقے سے وہ ہر طرف سے ہر بندہ لگا ہوا ہے اسٹیٹ کا نریٹو, مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آج کل بن رہے ہیں, پراپرٹی ڈیلروں سے بنوا رہے ہیں, وہی ہر جگہ یعنی وہ دوسری طرف سے ان کی طرف سے جو نریٹو بلڈنگ اس میں یہ کہ جو اسٹیٹ کا ہے, اب میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ آرگینک چیزیں نظر نہیں آ رہی. آپ اسلام آباد سے چیزیں بیچ دو پشاور یا وزیرستان کہ یار یہ چیز لکھ لو, کسی آپ نے ایڈیٹر وہاں پہ بٹھایا ہوگا, کوئی جرنلسٹ ہوگا, اور وہ جو ہے جو ملیٹنٹس ہیں ان کا آرگینک اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ مقامی زبان میں, مقامی کانٹیکسٹ میں اور مقامی ایشوز پہ چیزیں بیسٹ ہوں گی, اور وہ وہیں پہ کھڑا ہو کے آپ کو وہ بتا رہا ہوگا کہ دیکھو یہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو مقامی جو لوگ ہیں وہ اسطور جو ہے وہ اسلام آباد سے اٹھ کے ایک دن کے لیے اگر وہ چلا جائے, بلکہ 1-2 گھنٹوں کے لیے وزیرستان, اور وہاں سے کہیں کہ یہاں پہ معاملات سب ٹھیک ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ دیکھو یہ بھی چیز بھی بن رہی ہے, فلاں چیز بھی بن رہی ہے, اور پھر واپس آ جائے, تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے یا اس بندے پہ کہ جو وہاں پہ موجود ہو 24/7 وہاں پہ ان کے سامنے بھی ہو اور چیزیں بھی یعنی وہ ڈیلی بتا رہا ہو جو خود بھی وہ فیس کرتے ہوں. لائک یہ بھی جو ہوا یہ آپریشن کیڈٹ کالج والا وانا میں, یہاں پہ اللہ میں کا شکر ہے وہ بچے سارے بچ گئے, بالکل اور ہمارا بڑا کامیاب, فوج کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے اس آپریشن کا. بالکل. لیکن وہاں پر بعد میں ہم نے کیا کیا, ہم نے کو دورہ کروایا مقامی صحافیوں کو, ان سے کچھ کروایا وہاں پہ نہیں. یہاں پہ اسلام آباد کے جو دوست ہیں مجھے تو وہ کچھ نظر آئے وہاں پہ, ان کو لے جا کے وہاں پہ ان سے وہ چیزیں کروائی گئی. اور پتہ ہے میرا کیا ایشو ہے کہ وہاں پہ جب ایشو ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی پھر فوراً رابطہ کرتے ہیں. تو میں بھی تو جرنلسٹ ہوں, تو مفت میں مجھے بھی گالیاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, میرا کچھ لینا دینا بھی نہیں ہوتا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی ٹیم یہاں سے گئی ہے, مجھے تو مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے چیزیں بھیجی کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ کب آئے تھے اور کس سے یہاں پہ مل رہے, اور انہوں نے یہ جو چیزیں بتائیں وہ تو تھوڑی سی ایسی بھی تھی, اس چیز کو بھی اس میں ڈالنا وہ انکلوڈ کرنی چاہیے تھی یہ چیزیں بھی. تو یہی ہوتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پشاور کے جو اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ معاملات کو بھی سمجھتے ہیں, مقامی زبان بھی بولتے ہیں, وہ یعنی اور سینئر پوزیشن پہ بھی ہیں, بیورو چیف ہے, کوئی ڈائریکٹر نارتھ ہے, آپ ان کو لے جائیں, وہاں پہ جو مقامی ان سے بھی ان کی ملاقات کروائیں, وہاں پہ جو آپ کیڈٹ کالج کا بالکل دورہ کروائیں. وہ حملہ جو تھا وہ میرے خیال میں بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر, یعنی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ چیز نہ ہوائی, وہ جو بچے بچ گئے, سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ بچے تھے. لیکن جب آپ ایسے لوگوں کو وہاں پہ لے کے جاتے ہو جس کو مقامی طور پر ایلین سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم ان کا یہ تو ان سے ہمارا تعلق تو نہیں بنتا, جو نہ کپڑے ان جیسے پہنتے ہیں نہ بات ان کی زبان میں کرتے ہیں. اچھا جو کپڑوں کا یعنی کبھی بھی یعنی میں کسی کو جو بھی پہنے اس سے مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ ان کی اپنی پرسنل لائف ہے, لیکن ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. یہاں پہ میں خود انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ 12 سال کام کر چکا ہوں, تو ہماری جو خواتین یہاں پہ جو رپورٹرز, چاہے وہ امریکی ہو برطانوی ہو, وہ وہاں پہ آ کے, تو ہم جب پشاور بھی موو کرتے تھے تو وہ شلوار قمیض میں باقاعدہ ان کے بڑی وہ شالز پہنتی تھی, وہی شالز پہنتی تھی, اور وہ بھی پختون ٹریڈیشن والی شالز پہنتی تھی. میں خود پکچرز دیکھتا تھا. ہاں, اور تو تھوڑا سا لوکل جو ٹریڈیشن ہے آپ ان کو لے کے جاتے ہو تو وہاں پہ بھی وہ یعنی وہ جینز وغیرہ میں, تو مقامی لوگ جب وہی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کو تو ہم نہیں جانتے, ان کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ لباس میں, نہ کلچر میں, نہ زبان میں ہے, نہ باقی جو ٹریڈیشنز ہیں. تو آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کس نے نعرہ لگایا تھا کہ نہیں 2 نہیں 1 پاکستان, ٹھیک ہے, عمران خان کا. اچھا, تو وہ یعنی کریٹ کرنے کے چکر میں کہ اسلام آباد جو ببل ہے اس ببل میں یہ رہتے ہیں ہمارے جو پالیسی میکرز بھی ہیں اور جو جرنلسٹ بھی ہیں. گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. لائک میں ایک سوال کرتا ہوں ایسے آپ سے, یہ ہم آج کل بہت زیادہ تیرا اور خیبر کے بارے میں ایک پروپوگنڈا, وہ جو پرو ریاست ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, میں آج بھی ایک کا دیکھ رہا تھا کہ جی چرس کے لیے مشہور وادی تیرا اور خیبر میں کرفیو لگ گیا. ٹھیک ہے, لائک یہاں پر بھی کئی جگہ پہ پنڈی میں ادھر ادھر چرس اور وہ ڈرگز بیچنے والے ہوتے ہیں, تو کیا ہم کہہ رہے ہیں چرس کے لیے مشہور راول پنڈی میں, ٹھیک,
تو اس قسم کی آپ زبان استعمال کر رہے ہیں وہاں کے علاقے کے بارے میں, پورے علاقے کے خلاف, پورے علاقے کے خلاف. اور پھر مجھے یہ بتائیے ویسے کیا وہاں پہ واقعی کیا صرف چرسی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا اس علاقے میں؟ اور دوسرا یہ مجھے بتائیے گا پلیز ذرا اسپیسیفکلی, یہ جو سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں انڈائریکٹلی ہمارے ریاستی لوگ کئی ہنٹ کرتے ہیں کہ وہ سیاسی بیکنگ ہے جی, ادھر جو منشیات کا مافیا اس کو, تو سہیل آفریدی یا ان کے خاندان سہیل آفریدی چرس کے اس میں کاروبار میں ہے. سہیل آفریدی اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے, اس کا MN ہے اقبال آفریدی. تو آج کل اس کے خلاف کہ یہ پتہ ہے یہی سب سے بڑا, یعنی آپ جو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تو سہیل آفریدی جو ہیں وہ ایک الیکشن کے ذریعے لوگوں کا منتخب کردہ, پورے پارٹی نے اس کو منتخب کیا, اور وہ پارٹی جس کی تقریباً 80 کے 90% وہاں پہ وہ ریپرزنٹیشن ہے خیبر پختونخوا میں, اس کا چیف منسٹر بنا. اور اس کا سہیل آفریدی کو میں جانتا ہوں, مینا خان آفریدی, سہیل آفریدی, یہ جو اخنزادہ حسین, تو یہ یعنی ISF یوتھ کے لڑکے تھے PTI میں, تو میں ان کو جانتا ہوں. مڈل کلاس کا لڑکا, یعنی یہ نہیں کہ وہ کسی بڑے MNA منسٹر کا بیٹا ہے, وہ اس طرح سیاست میں آیا. مڈل کلاس کا اپنی ایفرٹ سے وہ یہاں پہ آیا, پہلی دفعہ انہوں نے یہ الیکشن جیتا, یہ وہ MPA. اب اس کے حوالے سے اس طرح کے یعنی الزامات کہ وہ چرس کا بیوپاری بھی ہے, وہ اسلحے کا بھی ہے, وہ پتہ نہیں اب صرف آرگن ٹریڈ کا وہ رہ گیا ہے کہ وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیں. تو وہ صرف آپ یہ نہیں کہ ان کے خلاف, اب پوری جو حکومت ہے اور وہاں پہ ان کی سپورٹ ہے, PTI کی بہت زیادہ سپورٹ ہے خیبر پختونخوا میں. ہم آپ کی بھی ایشوز ہوں گے PTI کے ساتھ, میرے بھی ہیں, میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں اختلافات ہیں, لیکن لوگ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, تو آپ ان کو رسپیکٹ کریں ان کو. تو اس حوالے سے یعنی اس کی محبت میں آپ نے اب پورے جو وادی تیرا ہے اس کو بھی چرس کا وہ کہ چرس کی ایک طرح سے وہ فیکٹری بن گئی ہے, اور یہ چرس کی وجہ سے مشہور ہے. اب تو آپ نے کہہ دیا, اب ذاتی طور پر جانتے ہیں, ویسے بتائیں کہ سہیل آفریدی کو چرس کا کرتے ہیں؟ نہیں, میں نے یہی کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں, مجھے تو کبھی بھی نہیں, یعنی میں خود اسموکنگ کرتا ہوں, کچھ اور بھی PTI کے دوست تھے, ہم اسموکنگ کرتے تھے, لیکن اس کو میں نے فرینکلی میں نے اسموکنگ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. نہیں, لیکن کوئی فروخت میں ان کا کوئی ہے؟ نہیں, مجھے تو پرسنلی مجھے تو ایسے, کیونکہ میں آپ کو ایک بات ہوں, میں نے آپ سے اس لیے سوال کیا, میں نے بھی جب یہ الزام لگے تو میں نے اسپیسیفکلی پشاور میں کئی سینئر جرنلسٹ کو, کچھ ان میں سے بیورو چیف ہیں, ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں, میں نے ان کو کال کیا, میں نے کہا سر یہ سہیل آفریدی کیا بتائیں, کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کچھ ہے کچھ اس قسم کا؟ تو انہوں نے بتایا, اور آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے, انہوں نے کہا نہیں یار, ان کا جو خاندان ہے وہ کپڑے کا تاجر ہے. بالکل, کارخانوں مارکیٹ میں ان کی دکان, ٹھیک, ان کے کپڑے کا کام کرتے ہیں, یہ نہیں کوئی چرس ڈرگس کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہی تو سب سے کہ آپ یعنی اس کو یعنی گراؤنڈ پہ ایسا کچھ ہے نہیں, اور آپ صرف میڈیا میں وہ اس طرح کے بیانات دے کے ان کو وہ کرنے کی کوشش کریں. تو میں نے جو بات کی کہ مقامی لوگ تو گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تو نہ چرس سے کوئی تعلق ہے, نہ اسمگلنگ سے کوئی تعلق, یہ تو کپڑے کا کاروبار کرتا تھا, مڈل کلاس کا لڑکا ہے. اور دوسری طرف جب وہ ریاست کا بیانیہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کہاں کا وہ کروا دیا کہ یہ تو یعنی وہ ڈرگز ٹریفکنگ میں انوالو ہے, وہ سب چیزیں, تو وہ جو آپ نے جو سب چیزیں بنائی ہیں نا, نیریٹو پہ انویسٹمنٹ کی ہے, وہ دڑم کر کے وہ نیچے گر جاتی ہیں. آج وہ جو صبح یعنی جو اس طرح کی ہیڈ لائنز آئی ہے, اچھا صرف اردو میں نہیں, ماشاء اللہ انگلش میں بھی ایگزیکٹلی وہی ہیڈ لائن کہ نون فار حشیش, اور چرس کے حوالے سے مشہور وادی تیرا میں کرفیو نافذ کیا گیا. اور اتنا شدید ریئیکشن اس کے حوالے سے آ رہا ہے. میں جب آ رہا تھا آپ کے اسٹوڈیو, اس سے پہلے تک تو میں ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے میں نے کامنٹس اور وہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں کہ یہ یعنی ہمارے خلاف ہو رہا ہے. اب یہ ایک چیز بچی تھی, ہمیں اس حوالے سے بھی پہلے دہشت گردی کے نام پہ بدنام کیا گیا کہ پختون دہشت گرد ہیں, اور اب اس کے اس پہ وہ بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ اب چرس کا وہ بھی کرتے ہیں, اسمگلنگ بھی کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں پہ یہ صرف یہ نہیں کہ وہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, یہاں پہ جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے آج کل وہ بھی اس پہ لگے ہے. بڑے سینئر ہمارے, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن کچھ چیزوں پہ ان کے ساتھ شدید اختلافات ہے کہ وہ بھی یعنی بہت یعنی وہ نہیں ہے کلیکٹیو پنشمنٹ کے طور پہ کہ وہ یہ تو سب ایسے ہیں. تو وہ تو اگر اس پہ آئیں تو سب سے یعنی ایکسٹریمزم کی جو بات ہے, تو یہاں پہ جو TLP نے جو معاملہ کیا 3-4-5 سالوں میں پنجاب میں, تو میرے خیال میں کہ وہ بھی یہ جو باقی ہیں وہاں پہ اسے کسی بریلوی TTP ہیں, بالکل وہ بریلوی TTP ہے. وہ قبروں کو بھی اڑاتے تھے, وہ گھروں میں بھی گھس جاتے تھے, وہ مسجدوں کو بھی وہ کرتے تھے. تو ایکسٹریمزم تو ماشاءاللہ ہم سب میں ہے. وہ جن سینئر صحافیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کئیوں کو تو اگر آپ بات کر دیں تو وہ پھر کہتے ہیں میری تو پتہ نہیں کیا عزت پر سوال اٹھ گیا, اور میں جناب وہ ادھر ادھر خود
ٹویٹس کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے حق میں بیان دو. میں نے کہا یہ کون سی عزت ہوتی ہے جب لوگوں سے مانگتے ہیں کہ میرے حق میں بیان دو, میری بڑی بےزتی کر دی ہے انہوں نے. تو اینی وے, لیکن بات یہ ہے کہ یہی سب سے جو پریشان کن بات ہے کہ ہماری ریاست کو سمجھنا ہوگا. ایک تو یہ ریاست آلریڈی اپنی عوام کی نظر میں ساکھ کھو چکی ہے, تو جن کی ساکھ نہیں ان کی باتوں پر لوگ یقین بھی نہیں کریں گے. اور پھر اوپر سے آپ ایسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز لانچ کر کے وہ ان کے ذریعے آپ مقامی لوگوں پر, مقامی قبائل پر اس قسم کے الزام لگائیں گے تو جوابی نفرت آئے گی, سپورٹ نہیں ملے گی. تو یا تو ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان دہشت گردوں سے لڑنا ہے تو سب نے مل کر لڑنا ہے, جو کہ مل کے ہی لڑنا ہوگا تو ان کو ہم ختم کریں گے. میں تو کبھی بھی ان دہشت گردوں سے مذاکرات کا حامی نہیں رہا, میں نے ہمیشہ کنسسٹنٹ ہوں. یا پھر ہم دہشت گردوں کی جگہ اپنے مقامی لوگوں سے ہی ہر وقت الجھے رہیں. یہ پھر ریاست کا فیصلہ ہے. لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے کہ ہم پہلے ایک جن تخلیق کرتے ہیں, اس کے تخلیق کرنے میں بہت پیسہ لگاتے ہیں اور اس پیسے سے خود بھی اپنا حصہ وصول کرتے ہیں, اور پھر اس جن کو جب وہ بوتل سے نکل آتا ہے پھر کہتے ہیں جن ہے اس کو ختم کرنا ہے. پھر اس جن کو ختم کرنے کے لیے نئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ سے بھی پیسہ کماتے ہیں. یہ ہماری ریاست کی ایک انڈسٹری بن چکی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.